رب رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مائی ڈیئر سسٹرز، انشاءاللہ ہم تفسیر سورہ واقعہ کی آیت نمبر 9 سے کریں گے۔ آیت نمبر 9 جو ہے وہ ہے دوسری جماعت، جو اس کے پہلے کی ہمیں کر لیتے ہیں تاکہ کل ہم نے کیا کیا تھا آپ لوگوں کو کچھ یاد آ جائے کہ کل ہماری جو تفسیر ہوئی تھی وہ کس سلسلے میں تھی۔ ٹھیک ہے، یہاں پر جو سورہ واقعہ کیا ہے، یہ بھی ایک قیامت کا نام ہے۔ جب قیامت واقع ہو جائے گی تو کوئی چیز اس کے وقوع پذیر ہونے کو جھٹلانے والی نہیں ہوگی، وہ کسی کو نیچا اور ذلیل کرنے والی اور کسی کو اونچا اور معزز بنانے والی ہوگی، جس میں پوری شدت کے ساتھ ہلا دی جائے گی اور پہاڑ ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے، پس وہ غبار بن کر اڑنے لگیں گے۔ اور لوگوں، تم 3 جماعتوں میں بٹ جاؤ گے، ایک جماعت دائیں والوں کی ہوگی، کیا ہی خوش قسمت ہوں گے دائیں والے، دوسری جماعت بائیں والوں کی ہوگی، کیا ہی بد قسمت ہوں گے بائیں والے۔ یہ ہم پڑھ چکے تھے کہ کس طرح سے وہ جہنم رسید ہوں گے، اس کی پوری تفصیل آگے آیت میں بتایا جا رہا ہے۔ نیکیوں میں سب سے سبقت کر جانے والے تو سب سے آگے ہی ہوں گے، وہی لوگ اللہ کے مقرب بندے ہوں گے، وہ نعمتوں والی جنتوں میں رہیں گے، اور سبقت کرنے والوں کا ایک بڑا گروہ جو ہے وہ اگلوں میں سے ہوگا۔ تو یہ جو اگلوں میں سے ہوگا، یہ ایمان و بندگی کی طرف سبقت کرنے والے اللہ کے مقرب بندوں کی ایک بڑی تعداد ان اقوام سے ہوگی، جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت تک گزر چکی ہیں، اور ان سے کم تعداد امت محمدیہ سے ہوگی، یعنی مقرب بندوں کی تعداد جو ہے امت محمدیہ میں سے بھی بڑی ہوگی، لیکن گزشتہ امتوں کے مقابلے میں ان کی تعداد کم ہوگی، اس لیے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک بہت سے انبیاء آئے اور انہیں بہت بڑی تعداد نے دیکھا، ان کی صحبت اختیار کی اور عمل صالح کے ذریعے اللہ کے مقرب بندے بن گئے۔ وہ شوکانی لکھتے ہیں کہ یہ قول صحیح مسلم نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث کے مخالف نہیں ہے، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، مجھے قوی امید ہے کہ تمہاری تعداد اہل جنت کی 1/4 ہوگی، پھر فرمایا 1/3، پھر فرمایا تمہاری تعداد اہل جنت کی آدھی ہوگی، اس لیے کہ آیت میں اللہ کے مقرب ترین بندوں کا ذکر آیا ہے اور حدیث میں عام اہل جنت کا ذکر ہے، جنہیں قرآن میں اصحاب الیمین سے تعبیر کیا، یعنی امت محمدیہ کے اصحاب الیمین اور اللہ کے مقرب بندوں کی مجموعی تعداد اہل جنت کی آدھی تعداد ہوگی۔ آگے اللہ فرما رہے ہیں، اور ان کی تعداد پچھلوں میں سے کم ہوگی، اور وہ لوگ سونے کے تاروں سے بنے تختوں پر آرام فرما ہوں گے، یعنی یہ جو اللہ کے مقرب بندے ہوں گے ایسے تختوں پر بیٹھے ہوں گے جن میں ہیرے موتی اور جواہر جڑے ہوں گے، اور سب ایک دوسرے کے سامنے ہوں گے، تمام کے مرتبے برابر ہوں گے، اور ان کے درمیان کوئی پردہ حائل نہیں ہوگا۔ آیت 16 میں ان پر ٹیک لگائے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے، ان کے سامنے ایسے لڑکے پھرتے رہیں گے جو ہمیشہ ایک ہی جیسے رہیں گے، یعنی ان کی خدمت کے لیے ہر دم ان کے ارد گرد ایسے لڑکے موجود ہوں گے جو نہ بوڑھے ہوں گے اور نہ ان کی شکلیں بدلیں گی اور نہ وہ مریں گے۔ بعض کہتے ہیں مسلمانوں کے چھوٹے بچے ہوں گے جو کوئی عمل صالح کرنے سے پہلے ہی مر گئے تھے، بعض کا خیال ہے کہ مشرکین کے بچے ہوں گے، اور تیسرا اقوال جو بعید از امکان نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں اہل جنت کی خدمت کے لیے پیدا کرے گا، واللہ اعلم۔ وہ بچے اللہ کے غریب بندوں کو انواع و اقسام کے پیالوں میں مختلف قسم کی مشروبات اور شراب بھر بھر کر پیش کریں گے، جن سے ان کے کام و ذہن غائب در سے لطف اندوز ہوں گے، جن کے پینے سے انہیں نہ کوئی تکلیف ہوگی، نہ نشہ آئے گا، اور نہ ہی ان کی عقل متاثر ہوگی، اور وہ بچے انہیں ان کے پسندیدہ پھل پیش کریں گے۔ اور وہ بچے ان کی رغبت اور خواہش کے مطابق انواع و اقسام کی چڑیوں کا بھنا اور پکا ہوا گوشت پلیٹ بھر کر پیش کریں گے۔ اللہ اکبر۔ اور وہاں پر بڑی آنکھوں والی حوریں ملیں گی۔ آیت 22 میں جو ہم پڑھ چکے ہیں، اللہ کے مقرب بندوں کو بڑی بڑی کشادہ اور خوبصورت
आंखों वाली हूरें मिलेंगी जो सीप में बंद मोतियों के मानंद बेदाग और सफेद होंगी। और ये हूरें उन्हें इन नेक अमाल के सबब मिलेंगी जो दुनिया में अल्लाह की रजा की खातिर करते रहे थे। और इन जन्नतों में वो कोई गैर मुफीद गुफ्तगू और बकवास नहीं सुनेंगे। वहां वो सिर्फ अच्छी और उम्दा बातें सुनेंगे और एक दूसरे को खुशखबरी देंगे कि अब तुम्हारे लिए हमेशा के लिए हर रंज और अलम और गमंदों से सलामती सलामती है। मुफस्सिरीन लिखते हैं कि यह आयत दलील है कि अहले जन्नत आपस में बहुत ही पाकीज़ा गुफ्तगू करेंगे जिससे आपस में महफूज होंगे और किसी की दिल आज़ारी नहीं होगी। रब्बुल जलाल इकराम से दुआ है कि वो हम पर भी करम फरमाते हुए हमें भी जन्नत में दाखिल कर दे। आमीन सुम्मा आमीन। अब इसके बाद पहले जन्नत का जिक्र हो रहा है जिन्हें अल्लाह ताला अस्हाबुल यमीन कहा है। मुकर्रबीन का हो चुका अस्हाबुल यमीन जिन्हें अर्श के दाएं जानिब जगह मिलेगी। आयत नंबर 27 में फरमाया क्या ही खुशकिस्मत होंगे दाएं वाले लोग, उन्हें अर्श के दाएं जानिब जगह मिलेगी और जिनके अमाल नामाए अमाल इनके दाएं हाथों में होंगे। अल्लाह ताला फरमाया इन दाएं जानिब वालों का क्या पूछते, वो तो बड़े ऊंचे लोग होंगे और उनकी सादत और नेक बख्ती जो है वो जो सुरैया को पहुंचेगी। सुभान अल्लाह। उनके लिए ऐसी बेरें होंगी जो कांटों और नुकसानदार शाखों और पत्तों से अक्सर साफ होंगी और केले होंगे तय तय और ऊपर से नीचे तक फलों से भरे होंगे। जन्नत के केले दुनिया के केले के मुशाबे होंगे लेकिन वो शहद से भी ज्यादा मीठे और हद निगाह तक फैले हुए साए होंगे जो कभी भी खत्म नहीं होंगे। रबी बिन अनस का कौल है कि वो अर्श का साया होगा और हर तरफ बहती हुई नहरें और चश्मे होंगे जिनका पानी कभी भी खुश्क नहीं होगा और न अपनी ताजगी खोएगा और अनवा और इस्लाम के बहुत सारे फल मिलेंगे जो कभी भी खत्म नहीं होंगे और जब चाहेंगे वो इनके सामने मौजूद होंगे। बरखिलाफ दुनियावी फलों के जो अगर सर्दी के जमाने के हैं तो गर्मी में नहीं मिलते और गर्मी के हैं तो सर्दी में नहीं मिलते। और कभी ऐसा भी होता है कि मौसम आकर गुजर जाता है और दरख्तों पर फल ही नहीं आते। है ना, हम दुनिया में यही देखते हैं कैसे होता है। जी। और ये जो फरमा रहे हैं अल्लाह ताला हमने उन पूरों को बतौर खास पैदा किया। बिल्कुल निहायत कीमती और आला किस्म के बिस्तर लगे होंगे। पास मुफस्सिरीन का ख्याल है कि इससे मुराद जन्नत में पाई जाने वाली औरतें जो उसमें जमाल में यकता होंगी और अहले जन्नत की लुत्फ अंदोजी के लिए आलीशान बिस्तरों पर जलो अफरोज अफरोज होंगी। जैसे सूरह यासीन की आयत 56 में फरमाया वो और उनकी बीवियां सायों में मसहरियों पर तकिया लगाए बैठे होंगे। और उन पूरी सिफत औरतों को अल्लाह ताला जन्नत में दोबारा इस हाल में पैदा करेगा कि वो जवान शबाब में होंगी और बाकरा होंगी, किसी ने उन्हें हाथ नहीं लगाया होगा और हमेशा बाकरा रहेंगे। यानी जब उनके शोहर उनके साथ जमा से फारिग होंगे तो वो पहले की तरह बाकरा हो जाएंगे। वो पूरी सिफत बीवियां अपने हुस्न जमाल, तर्ज गुफ्तगू, चाल ढाल और उदास जिस्म और आवाज की शीरीनी की वजह से हरदम अपने शोहरों को ऐसी शादा व फरहा रखेंगी जिसकी ताबीर इंसानी अल्फाज में नहीं हो सकती। सुभान अल्लाह। यहाँ पे दुनिया में तो क्या हाल होता है ये, बस अल्लाह हिफाजत करे। कई घरों में बहुत ही अच्छा माहौल होता है, बहुत ही ताल्लुकात अच्छे होते हैं, शीरीं होते हैं और खुशहाल जिंदगी होती है और कहीं पर कई लड़ाई झगड़े होते हैं और बहुत ही गलत बातें होती हैं जिसकी वजह से जिंदगी दुभर हो जाती है। लेकिन वहां पर ऐसा नहीं होगा, बहुत ही प्यार भरी जिंदगी, बहुत ही खुशनुमा वहां पर जिंदगी होगी। वो सारी बीवियां हम उम्र होंगी। सिद्दीक लिखते हैं कि वो सब इख्तिलाफ करीमाना में एक जैसी होंगी, आपस में एक दूसरे से मोहब्बत करेंगी और उनमें कोई बगस और हसद नहीं होगा। ये बीवियां अल्लाह ताला की जानिब से उन अहले जन्नत को मिलेंगी जिन्हें रोज क़यामत अर्श के दाएं जानिब जगह मिलेगी और उनकी हम उम्र होंगी।
ایک حدیث میں ہے کہ جنت کے ایک درخت کے سائے تلے ایک گھوڑا سوار 100 سال تک چلتا رہے گا، تب بھی وہ سایہ ختم نہیں ہوگا۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے 4881 اور صحیح مسلم کی 2827۔ یہ اصحاب الیمین کے بارے میں ہے، جو وزل ممدودن اور لمبے لمبے سایوں میں نا، تو اس کے بارے میں ہے کہ ایسا سایہ ہوگا کہ ایک گھوڑ سوار جو ہے 100 سال تک چلتا رہے گا، تب بھی وہ سایہ جو ہے وہ ختم نہیں ہوگا۔ اور یہ جو اور یہ جو عورتوں کے بارے میں ہے، حدیث میں بیان کیا گیا ہے کہ سب جنتی 33 سال کی ہی عمر کے ہوں گے۔ جامع ترمذی کی حدیث 2545۔ یا مطلب ہے کہ کامندوں کی ہم عمر ہوں گی، مطلب دونوں صورتوں میں ایک ہی ہے۔ اور یہ فرما رہے اللہ تعالیٰ کہ انہیں یہ سب کچھ جو ہے دائیں والوں کے لیے ہے، اور ان کا ایک بڑا گروہ جو ہے اگلوں میں سے ہوگا۔ یہ جو اگلے والے ہیں اصحاب الیمین میں ایک جماعت ان مومنوں کی جو ہوگی جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وسعت سے پہلے تک اللہ پر ایمان لائے اور عمل صالح کر کے اپنے رب کی رضا حاصل کی۔ اور ایک جماعت جو ہے امت محمدیہ کی ہوگی، جیسا کہ صحیح مسلم کی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث میں آیا ہے کہ اہل جنت کی آدھی تعداد امت محمدیہ سے ہوگی۔ اس کا ذکر جو ہے آیت 13 اور 14 کے ذکر میں گزر چکا کہ ابو عالیہ مجاہد عطا اور زہاق وغیرہ ہم کا خیال ہے کہ سلۃ من الاولین سے مراد امت محمدیہ کے دور اول کے لوگ ہیں، اور سلیت من الآخرین سے مراد وہ نیک لوگ ہیں جو دور اول کے بعد آئے۔ وہ تمام صالحین امت محمدیہ ان میں شامل ہے جو قیامت تک پیدا ہوں گے۔ اور بائیں والے لوگ کتنے بد نصیب ہوں گے۔ بائیں والے لوگ 41 آیت میں اللہ نے فرمایا کہ وہ بہت ہی بد نصیب ہوں گے، جو جہنم کا اس میں ذکر آ رہا ہے، جنہیں اللہ تعالیٰ نے آیت 9 میں اصحاب المشأمہ کہا ہے، اور اس آیت میں اصحاب الشمال کہا ہے، یعنی وہ اشرار اور بدبخت لوگ جنہیں عرش کے بائیں جانب جگہ ملے گی اور جن کے نامہ اعمال ان کے بائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے، وہ بڑے ہی بدقسمت لوگ ہوں گے، اس لیے کہ ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، جس کی تپش اور کھولتا ہوا پانی ان کی جانوں کو ہر لمحہ بے چین اور مضطرب رکھے گا، اور ان کے سروں پر آگ اور سیاہ دھواں کا سایہ ہوگا، جس میں نہ ٹھنڈک ہوگی اور نہ ہی کوئی دوسری اچھائی، اس لیے کہ وہ نار جہنم کا دھواں ہوگا، جہاں نہایت وحشتناک اور قد انگیز ہوگا۔ پناہ میں رکھے ہم اس سے۔ آگے آئے 45 میں، جو نہ ٹھنڈا ہوگا اور نہ آرام دہ، وہ لوگ بے شک اس سے پہلے دنیا میں عیش پرست تھے، دنیا میں بہت انہوں نے عیش بھری زندگی گزاری، لیکن وہاں دیکھیں ان کا انجام کیا ہو رہا ہے۔ اس لیے ہوگا یہ انجام کہ دنیا کی زندگی میں جسمانی لذتوں شہوتوں میں ڈوبے ہوئے تھے، اور کبر و غرور اور شرک و معاصی ان کا چلن تھا، وہ لوگ بڑے بڑے گناہ کرتے تھے اور ان پر نادم ہو کر اللہ کے حضور ان سے تائب نہیں ہوتے تھے، توبہ نہیں کرتے تھے کہ ہاں یہ ہم سے گناہ ہوا، اس کی وجہ سے وہ انہیں جہنم ملے گی۔ شرک کا ارتکاب کرتے تھے اور تائب نہیں ہوتے تھے، اور وہ لوگ بعض بادل موت کو بعید زخم سمجھتے تھے، وہ قیامت اور دوبارہ زندہ اٹھائے جانے کو تو بالکل ہی کوئی فضول بات کہتے تھے کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا، ممکن ہی نہیں، جب ہم مر کر مٹی میں گل جائیں گے تو کیسے کوئی اٹھائے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی جو قدرت، اللہ تعالیٰ نے جو پہلی بار پیدا کیا، وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ دیکھ رہے ہیں کہ اس نے کس طرح سے ان کی خود کی تخلیق ہوئی، اگر وہ اس پر غور و فکر کرے تو سوچ سکتے ہیں کہ
اس میں تم اتنی اللہ کی نافرمانیاں کرنے کے باوجود بھی، ہم سورہ رحمان میں پڑھ چکے نا کہ کتنی بڑی اللہ تعالیٰ نے اس کی جو سب سے بڑی صفت ہے اسی کے نام کا وہ سورہ رحمان، جس نے کہ انسان کتنی گناہ کر رہا ہے، اس کی نافرمانی کر رہا ہے، پھر بھی اس کو دیتا ہے، بے حد و حساب دے رہا ہے، آزما رہا ہے اس کو، لیکن پھر بھی انہیں کیا ہے، عقل نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی پیدا جس طرح سے کیا، اگر کوئی اپنے آپ کوئی غور کر لے، جو کچھ اس نے ہاتھ پیر آنکھ ناک دیے ہیں، تو وہ سوچے گا کہ نہیں، کوئی ہستی ضرور ہے، اور جس نے ہمیں پہلی بار پیدا کیا وہ ضرور دوبارہ بھی پیدا کر سکتا ہے، لیکن انہوں نے اس چیز کو نہیں مانا۔ اور جو ہے سورہ نحل کی آیت 38 میں آیا ہے کہ اللہ کے نام کی بڑی بڑی قسمیں کھاتے تھے کہ جو آدمی مر جائے گا اللہ اسے دوبارہ زندہ نہیں کرے گا، اور وہ لوگ اپنے آپ سے زیادہ اپنے باپ دادوں کے زندہ کیے جانے کو بعید سب کچھ سمجھتے تھے، جن کو مرے ہوئے ایک زمانہ بیت گیا تھا، وہی سوچتے تھے کہ کیسے ہو سکتا ہے، ان کے باپ دادا کو تو بیتے ہوئے زمانہ ہو چکا۔ آیت 49 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، میرے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اگلے اور پچھلے سب ایک متعین دن کے وقت ضرور جمع کیے جائیں گے، پھر اسے گمراہ اور جھٹلانے والوں، پھر اے گمراہوں اور جھٹلانے والوں، تمہیں زقوم کا درخت ضرور کھانا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ ان کے شبہ کی جو تردید میں یہ کہیں کہ آدم کی تمام اولاد، صرف ان کے باپ دادا ہی نہیں بلکہ تمام اولاد جو پہلے دن سے اللہ نے پیدا کی ہے، وہ ساری کی ساری جو ہے اللہ سب کو دوبارہ پیدا کرے گا، اور وہ تمام لوگ جو رہتی دنیا تک پیدا ہوں گے سب کے سب میدان محشر میں جمع کیے جائیں گے، ایک فرد بشر بھی کہیں جا نہیں سکے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے سورہ ہود آیت 103 میں فرمایا، وہ دن جس میں سب لوگ جمع کیے جائیں گے، اور وہ دن ہے جس میں سب حاضر کیے جائیں گے، بے شک، اور اس دن تم گمراہوں کو اور اللہ اور اس کے رسول کی تکذیب کرنے والوں کو کھانے کے لیے شجر زقوم کا پھل ہوگا، جو نہایت ہی بدنما، بد ذائقہ، بدبودار ہوگا، لیکن بھوک کی شدت سے تم اسے کھاتے چلے جاؤ گے یہاں تک کہ اپنا پیٹ بھر لو گے، پھر تمہیں شدید پیاس لگے گی جسے بجھانے کے لیے تمہیں نہایت ہی گرم ابلتا ہوا پانی ملے گا، جسے تم اس بیمار اونٹ کی طرح پیتے چلے جاؤ گے جو کبھی سیراب نہیں ہوتا۔ زہاب ابن اسینا خفش اور ابن کسان کہتے ہیں کہ ریتہیں جو ہے وہ ریتیلی زمین کو کہتے ہیں جو پانی کو پیتی جاتی ہے اور اوپر اس کا کوئی اثر باقی نہیں رہتا، جہنمی بھی پیاس کی شدت سے کھولتا ہوا پانی پیتے چلے جائیں گے اور انہیں سیرابی حاصل نہیں ہوگی۔ آگے آیت 56 میں، قیامت کے دن یہی ان بائیں والوں کی میزبانی ہوگی، یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قیامت کے دن اصحاب الشمال کی جہنم کی کھائی میں یہی میزبانی ہوگی جس کا اوپر ذکر ہوا۔ عربی زبان میں نزول اس ہلکے پھلکے کھانے کو کہا جاتا ہے جو مہمان کی آمد کے بعد فوراً پیش کیا جاتا ہے، اسٹارٹرز جسے ہم بولتے ہیں کہ چلیے اسٹارٹ کیجیے، وہ جو کچھ ہم رکھتے ہیں یہ ان کے لیے ہوگا، پھر اس کے بعد نہایت اہتمام کے ساتھ پرتکلف کھانا پیش کیا جائے گا۔ اللہ اکبر، دیکھیے کہنے کا انداز بھی اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ پھر اوپر سے شدید گرم پانی، پہلے تو زقوم کا درخت ضرور کھانا ہوگا، پھر آیت 53 میں تم اسی سے اپنے پیٹ بھرو گے، پھر اوپر سے شدید گرم پانی پیو گے، بس تم بیمار پیاسے اونٹ کی طرح پیو گے، قیامت کے دن یہی ان بائیں والوں کی میزبانی ہوگی، اور پھر بعد میں جو اہتمام کے ساتھ انہیں پیش کیا جائے گا، جب جہنمیوں کے لیے ابتدائی عذاب وہ ہوگا جس کا بیان ابھی ہم گزرا، تو اس عذاب کی شدت کا کیا عالم ہوگا جو انہیں ہمیشہ کے لیے جہنم میں دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے جسموں پر جہنم کی آگ کو حرام کر دے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ الرحمن الرحیم۔ آیت 57 میں فرمانا ہے کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے، بس تم ہماری بات پر یقین کیوں نہیں کرتے؟ کیا تم نے غور کیا کہ منی کا جو قطرہ ٹپکاتے اسے تم پیدا کرتے ہم کرتے؟ اللہ تعالیٰ پھر سے ان سے سوالات کر رہا ہے، کہ پوچھتا ہے کہ کیوں تم یقین نہیں کرتے؟ پہلے قریش جو ہے بعض الموت کی تکذیب کرتے تھے، کہتے تھے کہ نہیں، کوئی نہیں پیدا کیا جائے گا، مرنے کے بعد اٹھایا جائے گا، یہ ناممکن ہے۔ جب
गल जाएंगी हमारी हड्डियां तो कौन पैदा कर सकेगा। अल्लाह ताला ने उनके इसी बात की तर्दीद के लिए उनसे मुखातिब किया कि हमने तुम्हें उस वक्त पैदा किया जब तुम कुछ भी नहीं थे, सिर्फ एक कतरा, सिर्फ एक कतरा टपका, उसके बाद जब हमने तुम्हारी पैदाइश की इस तरह से तुम्हें, तो क्या हम दोबारा पैदा नहीं कर सकते। यानी बीवियों से तुमने मुबाशरत की जिसके जरिए से एक कतरे को उनके रहम तक पहुंचाया। 9 महीने अल्लाह ने उसमें उसकी तकलीफ की, उसके जो आज़ा बनाए तो क्या तुमने बनाए, क्या तुम इस चीज को भी गौर नहीं करते कि तुम्हारे इसमें कुछ हाथ है, उस जो नौजायद बच्चा पैदा होता है उसके हाथ पैर आंख नाक, अल्लाह ने जो उसमें रूह फूंकी, कुछ है तुम्हारा उसमें हाथ। यकीनन वो अल्लाह की जात है जिसने जन्नो शोहर में शहूद पैदा किए, उनके दिलों में एक दूसरे के लिए कशिश डाली और मजामात व मुबाशरत की तरफ उनकी रहनुमाई की, और मनी के खतरे की रहम मादर में परवरिश की, उसे गोश्त पोस्त और हड्डी का ढांचा दिया, धड़कता दिल दिया, आंख कान नाक बनाए, और उसका जो है उसे मुकम्मल किया। रहम मादर को हुक्म दिया कि उसे निकाले बाहर, तो जो बारी ताला इस पर कादिर है, वो यकीनन इंसान को दोबारा पैदा करने पर भी कादिर है। बेशक इतनी तफसील से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उन्हें बताया है कि जब वो एक बार पैदा कर सकता है तो दूसरी बार क्यों नहीं कर सकता। लेकिन उनका जो है इस बात पर यकीन नहीं है, अल्लाह के इतने समझाने के बावजूद उनका यही कहना है कैसे नहीं हो सकता, यकीन नहीं है अल्लाह पर। अल्लाह ताला आयत नंबर 50 में फरमाने कि तुम्हारे दरमियान मौत को हमने मुकद्दर कर दिया। 3 आयतों में भी अल्लाह ताला ने बास बादल मौत की हकीकत को ही एक दूसरे पैरा में बावर कराया। फिर फरमाया कि हमने तुम में से हर एक के लिए मौत को करार दिया है, और जो इस बात की खबर देती है कि तुम हमें हमारे कब्जे से बाहर नहीं हो। यानी एक दिन तो तुमको मरना है, इतना तो मालूम है। जो भी हैं पैदा हुए हैं देख रहे हो तुम्हारे सामने कितने ही लोग गुजर चुके, उस पर है तुम्हारा बस नहीं, हर एक को तो मरना ही है। और ये कि तुम बेकार पैदा नहीं किए गए थे, ये बात सही है कि तुम मरकर मिट्टी में मिलोगे और दोबारा उठाए नहीं जाओगे, तुम कहते हो, बल्कि तुम्हारा दोबारा जिंदा किए जाओगे और तुम्हारे अमाल का तुमसे हिसाब लिया जाएगा। अल्लाह ताला इस बात से आजिज नहीं है कि वो तुम्हें हलाक करके तुम्हारे जैसे दूसरे लोगों को तुम्हारी जगह ले आए, तुम्हारी दूसरी शक्लों और सूरतों में पैदा करे। हसन कहते हैं कि वो तुम्हें बंदरों और सुअरों की शक्ल में पैदा करे। तो जो जात इन सब बातों पर कादिर है, तो आखिरत में तुम्हें दोबारा जिंदा करने से कैसे आजिज रह सकती है। पहले कुरैश, तुम अपनी पहली तकलीफ को क्यों भूल जाते हो। अल्लाह ताला ने पहले मनी के खतरे को रहमे मादर में पहुंचाया, फिर उसे मुंजो में खुद बनाया, फिर गोश्त का लोथड़ा, फिर मुकम्मल इंसान बनाकर रहमे मादर से निकाला। तो तुम अब तकलीफ के सानी और तकलीफ के अव्वल पर कयास क्यों नहीं करते, गौर व फिक्र क्यों नहीं करते, क्यों तुम्हारी अक्ल काम नहीं करती। अल्लाह ताला ने अपने बंदों को अपने बाज एहसानात की याद दिलाकर उन्हें अपनी वहदानियत के एतराफ और अपनी बंदगी की दावत दी है। अल्लाह ने फरमाया कि तुम जमीन को काश्त के लिए तैयार करके उसमें दाने तो छेड़ देते हो, लेकिन इन दोनों दानों को पौधों की शक्ल में तुम उगाते हो या हम। यहाँ पर अल्लाह ताला फिर से उन्हें आयत नंबर 63 में फरमा रहे हैं कि जो तुम बीज बोते हो उस पर गौर करो तुम, कि जब तुम बोते हो फिर उसको पौधे की शक्ल कौन देता है, फिर उसे उगाता है, फल फूल खिलते हैं, सब कौन करता है, तुम इस पर गौर करो। और इन पौधों को मुख्तलिफ मराहिल से गुजार कर इनमें मौजूद दानों को तुम्हारी गिजा का सामान बनाते हैं। इसी से तुम खाते हो, अनाज खाते हो, फल फूल तुम इसके इस्तेमाल करते हो। अल्लाह बंदों पर बहुत ही मेहरबान है कि वो इन दानों की परवरिश करता है, यहाँ तक कि पुख्ता होकर वो गिजा के काबिल बन जाते हैं। इंसान उन्हें अपने घर में लाकर अपने और बच्चों के लिए जखीरा कर लेता है। ये मेहरबानी बंदों से तकाजा करती है उसकी वहदानियत का इकरार करें, एतराफ करें और सिर्फ उसी की बंदगी करें, उसकी जात में किसी को शरीक ना ठहराएं। आगे अल्लाह ताला आयत नंबर 68 में कह रहे हैं कि क्या तुमने उस पानी के बारे में गौर किया जिसे तुम पीते हो, मीठा पानी जिसे तुम पीते हो और अपनी प्यास बुझाते हो, उसे बादल से किस तरह बारिश की शक्ल में हम बरसाते हैं,
پھر باری تعالیٰ کی وحدانیت کا تم اعتراف کیوں نہیں کرتے؟ اس بات کو کیوں نہیں مانتے کہ وہ قادر مطلق قیامت کے دن تمہیں دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہے؟ آیت 70 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر وہ چاہتا تو پانی جیسی عظیم نعمت کو تم سے چھین لیتا، اتنا کھارا بنا دیتا کہ تم اس کا ایک گھونٹ بھی حلق سے نیچے نہ اتار سکتے۔ آیت نمبر ہم 70 پڑھتے ہیں، 69۔ اسے بادل سے تم نے اتارا ہے، ہم اتارنے والے ہیں، اور اگر ہم چاہتے تو اسے کھارا بنا دیتے، پھر تم شکر کیوں نہیں ادا کرتے ہو؟ کیا تم نے اس آگ کے بارے میں غور کیا جسے تم ہرے درخت سے نکالتے ہو؟ آیت 70 میں اللہ نے فرمایا کہ وہ چاہتا تو پانی جیسی عظیم نعمت کو چھین دیتا اور کھارا بنا دیتا، تو تم اس کا ایک گھونٹ بھی حلق سے نیچے نہیں اتار سکتے تھے، اور نہ اس کے ذریعے اپنے زمینوں اور کھیتوں کو سیراب کر سکتے، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا، اس لیے کہ وہ ذات برحق اپنے بندوں پر بڑا ہی مہربان ہے، اور اس کی یہ مہربانی بندوں سے تقاضا کرتی ہے کہ وہ ہر دم اس کا شکر ادا کرتے رہیں۔ بے شک اتنی اللہ نے نعمتیں عطا کی کہ ہمیں ہر وقت اس کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ اگر ہم چاہتے تو اس سے کھارا بنا دیتے۔ اللہ نے فرمایا اور وہ آگ جسے تم ہرے درخت پر چکماک یا پتھر رگڑ کر روشن کرتے ہو، اس آگ والے درخت کو ہم نے پیدا کیا کہ تم نے؟ بس جواب ظاہر ہے کہ اسے ہم نے پیدا کیا۔ عربوں کے نزدیک جو ہے اس مرغ و غفار نام کے درخت مشہور ہیں، جن میں ایک ہری ڈالی کو دوسری ہری ڈالی سے رگڑنے سے آگ پیدا ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب تمہیں اس کا اعتراف ہے کہ ہرے درخت سے آگ نکالنے پر اللہ کی ذات قادر ہے، تو پھر اس بات کو کیوں نہیں مانتے کہ انسانی جسم کے ٹوٹ پھوٹ جانے اور مٹی میں ملنے کے بعد وہ قادر مطلب اسے دوبارہ زندہ کرنے پر بھی قادر ہے؟ کیوں نہیں مانتے اس بات کو؟ آیت 673 میں فرما رہے ہیں کہ ہم نے ہر ایک درخت سے آگ نکال کر لوگوں کو یہ باور کرانا چاہا کہ ہم نے جہنم کی آگ بھی پیدا کی ہے، جسے یاد کر کے انہیں اس سے نجات کی فکر کرنی چاہیے۔ اللہ بار بار جہنم کا ذکر اس لیے کر رہے ہیں کہ دیکھیے دنیا میں تو ذرا سا بھی اگر ہمیں کچھ گیس کے قریب جاتے ہیں، کچھ جل جاتا ہے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے، ذرا سا اگر ٹچ ہو جائے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے، اور یہاں پہ جہنم اتنا آگ میں ڈالے جائیں گے اور اس طرح سے جلیں گے، اتنی بڑی بڑی باتیں سن کر تو انسان کے ہوش ٹھکانے آ جانے چاہیے۔ اللہ یہی چاہ رہے ہیں کہ وہ غور کریں اور جو ہے اپنی جو بھی ان میں خرابی ہے اسے دور کریں۔ جو اللہ پر ایمان نہیں ہے، اللہ کے ساتھ جو شریک ٹھہرا رہے ہیں وہ نہ ٹھہرائیں، کسی کو اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہرائیں۔ اللہ نے جو کچھ کہا ہے اس پر ایمان لے آئیں، اور آخرت میں برابر حساب دینا ہے۔ یہاں پر تو تم اتنا ظلم کر کے ایسے ہی چھوٹ جاؤ گے، بدلہ نہیں ملے گا، اللہ سزا دے گا نا۔ آپ جتنا زیادہ تکلیف کسی کو دے رہے ہو، جتنا ظلم کر رہے ہیں ان کے اوپر، تو ویسے ہی تم چھوٹ جاؤ گے، تم کو تو اس کا حساب دینا ہی ہوگا، یہاں نہیں تو وہاں آخرت میں برابر اللہ تعالیٰ ویسا حساب دے گا جیسا تم نے یہاں پر ظلم کیا ہے، زیادتی کی ہے لوگوں پر۔ یہاں اللہ تعالیٰ بخاری مسلم اور امام احمد نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ جہنم کی تپش دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ گرم ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھ پر اس تفسیر کے تمام قارئین پر جہنم کی آگ کو حرام کر دے، آمین ثم آمین۔ ومتاع مقوین کا مفہوم یہ ہے کہ آگ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے مختلف انواع کے فائدے رکھے ہیں، مختلف قسم کے فائدے رکھے ہیں۔ جو لوگ صحرا میں سفر کرتے ہیں وہ بالخصوص اس سے روشنی حاصل کرتے ہیں، ان کے ذریعے کھانا پکاتے ہیں، اور تمام ہی انسان اسے اپنی مختلف ضرورتیں پوری کرتے ہیں۔ اگر آگ نہ ہوتی تو آدمی کو کچی چیزیں کھانی پڑتی، اور جو ان صنعتوں اور ایجادات کے دروازے نہیں کھلتے جن میں جو ہے خام مادوں کو آگ سے پگھلا کر مشینیں، اسلحے اور مہیا پول آلات بنائے جاتے ہیں۔ مذکورہ بالا نعمتوں کا ذکر کیے جانے کے بعد آیت 74 میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے واسطے سے عام مومنوں کو
رب العالمین کی پاکی بیان کرنے کا حکم دیا، جس کی ذات عظیم ہے اور جس کے احسانات بے شمار، بے شک۔ ہم کیا فرمائے، پس اے میرے نبی آپ اپنے عظیم رب کی پاکی بیان کیجیے، فسبح بسم ربک العظیم۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آیت نمبر 75 میں ستاروں کے گرنے کے مکان اور زمان کی قسم کھاتا ہوں، یعنی اللہ تعالیٰ نے ستاروں کی جو منزلیں ہیں اور ان کے نکلنے اور ڈوبنے کی جو جگہوں کی قسم کھا کر اس بات کا یقین دہانی کرانی چاہیے کہ یہ قرآن جو ہے بہت ہی قابل احترام کتاب ہے، جو لوح محفوظ میں ہر تغیر و تبدیلی سے محفوظ ہے، اور اسے صرف پاک لوگ ہی چھوتے ہیں۔ ایک منٹ۔ بیٹا یہ ترتیب جو ہے آیت نمبر 56 تک تھی نا، تو پھر انشاءاللہ ہم ابھی تھوڑی ترتیب کر کے کمپلیٹ کر لیتے ہیں سورہ، اور پھر یہ کر لیتے ہیں باقی تفسیر۔ ٹھیک ہے صبرین؟ ہاں جی باجی 56 تک ابھی آپ جی سٹاپ کریں۔ سورہ واقعہ آیت نمبر 57 سے انشاءاللہ مکمل سورہ کی تلاوت ہوگی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بارک اللہ، صفا بہت اچھی تلاوت کی بیٹا آپ نے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی۔ ہم ہی نے تم سب کو پیدا کیا ہے، پھر تم کیوں باور نہیں کرتے؟ اچھا پھر یہ تو بتلاؤ کہ جو منی تم ٹپکاتے ہو کیا اس کا انسان تم بناتے ہو یا پیدا کرنے والے ہم ہی ہیں؟ ہم ہی نے تم میں موت کو معین کر دیا اور ہم اسی سے ہارے ہوئے نہیں ہیں کہ تمہاری جگہ تم جیسے اور پیدا کر دیں اور تمہیں نئے سرے سے اس عالم میں پیدا کریں جس سے تم بالکل بے خبر ہو۔
تمہیں یقینی طور پر پہلی دفعہ کی پیدائش معلوم ہی ہے، پھر کیوں عبرت حاصل نہیں کرتے؟ اچھا پھر یہ بتلاؤ کہ تم جو کچھ بوتے ہو اسے تم ہی اگاتے ہو یا ہم اگانے والے ہیں؟ اگر ہم چاہیں تو اسے ریزہ ریزہ کر ڈالیں اور تم حیرت کے ساتھ باتیں بناتے ہی رہ جاؤ کہ ہم پر تو تاوان ہی پڑ گیا، ہم بالکل محروم ہی رہ گئے، بلکہ ہم بالکل محروم رہ گئے۔ اچھا یہ بتاؤ کہ جس پانی کو تم پیتے ہو اسے بادلوں سے بھی تم ہی اتارتے ہو یا ہم برساتے ہیں؟ اگر ہماری منشا ہو تو ہم اسے کڑوا زہر کر دیں، پھر تم ہماری شکر گزاری کیوں نہیں کرتے؟ اچھا ذرا یہ بھی بتاؤ کہ جو آگ تم سلگاتے ہو اس کے درخت کو تم نے پیدا کیا ہے یا ہم اس کے پیدا کرنے والے ہیں؟ ہم نے اسے سبب، نصیحت اور مسافروں کے فائدے کی چیز بنایا ہے، بس اپنے بہت بڑے رب کی نام کی تسبیح کیا کرو۔ بس میں قسم کھاتا ہوں ستاروں کے گرنے کی، اور اگر تمہیں علم ہو تو یہ بہت بڑی قسم ہے کہ بے شک یہ قرآن بہت بڑی عزت والا ہے، جو ایک محفوظ کتاب میں درج ہے جسے صرف پاک لوگ ہی چھو سکتے ہیں۔ یہ رب العالمین کی طرف سے اترا ہوا ہے۔ بس کیا تم ایسی بات کو سرسری اور معمولی سمجھ رہے ہو اور اپنے حصے میں یہی لیتے ہو کہ جھٹلاتے پھرو؟ بس یہ جب کہ روح نرخرے تک پہنچ جائے اور تم اس وقت آنکھوں سے دیکھتے رہو، ہم اس شخص بنسبت تمہارے بہت زیادہ قریب ہوتے ہیں، لیکن تم نہیں دیکھ سکتے۔ بس اگر تم کسی کے زیر فرمان نہیں اور اس قول میں سچے ہو تو ذرا اس روح کو تو لوٹاؤ۔ بس جو کوئی بارگاہ الہی سے قربت کیا ہوا ہوگا اسے تو راحت ہے اور غذائیں ہیں اور آرام والی جنت ہے، اور جو شخص داہنے ہاتھ والوں میں سے ہیں تو بھی سلامتی ہے تیرے لیے کہ تو داہنے والوں میں سے ہے۔ لیکن اگر کوئی جھٹلانے والا گمراہوں میں سے ہے تو کھولتے ہوئے گرم پانی کی مہمانی ہے اور دوزخ میں جانا ہے۔ یہ خبر سراسر حق اور قطعاً یقینی ہے۔ بس تو اپنے عظیم الشان پروردگار کی تسبیح کر۔ بے شک جزاک اللہ خیرن کثیرہ اشفیہ۔ بھیا کی باجی سٹارٹ۔ ہمارے حمزہ تفسیر آگے تک کر چکے، آپ لوگوں کے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ جب یہ اردو میں پڑھ رہے تھے تو جو ہم نے تفسیر کی تو اور بھی اچھے سے سمجھ میں آ جاتا ہے، اگر ہمیں پہلے سے زیادہ معلومات ہوتی ہیں تو۔ ہم جس آیت پہ پہنچے تھے وہ یہ تھی آیت نمبر 75 کی، کہ میں ستاروں کے گرنے کے اور مکان و زمان کی قسم کھاتا ہوں، اگر تم سمجھو تو یہ ایک عظیم قسم ہے۔ بے شک یہ معزز قرآن ہے جو لوح محفوظ میں موجود ہے، اور اسے صرف بہت ہی پاک لوگ چھوتے ہیں۔ آیت نمبر 79۔ یعنی ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے ستاروں کے منازل اور ان کے نکلنے اور ڈوبنے کی جگہوں کی قسم کھا کر اس بات کی یقین دہانی کرانی چاہیے کہ یہ قرآن جو ہے بہت ہی قابل احترام کتاب ہے، جو لوح محفوظ میں ہر تغیر و تبدیلی سے محفوظ ہے، اور اسے صرف پاک لوگ ہی چھوتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے ستاروں کے منازل و مواقع کی قسم کھا کر فرمایا کہ کاش تم اس بات کو جان لیتے کہ یہ عظیم قسم ہے، اور اس لیے عظیم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے محض اپنی قدرت کاملہ کا ذریعہ آسمان میں پائے جانے والے شمس و قمر اور ان گنت ستاروں کے ایک مضبوط و محکم اور نہایت دقیق نظام کا پابند بنا رکھا ہے، جس کے مطابق شمس و قمر اور دیگر تمام ستارے اپنے مدار میں چلتے رہتے ہیں اور کسی حال میں بھی اپنے منازل سے وہ تجاوز نہیں کرتے۔ اس کی دوسری تفسیر ابن عباس رضی اللہ عنہما سے یہ مروی ہے کہ اس سے مراد قرآن کریم کے حصے ہیں، یعنی پورا قرآن جو ہے شب قدر میں لوح محفوظ سے آسمانی دنیا پر نازل ہوا۔ پھر وہاں سے جبرائیل علیہ السلام نے 23 سال کی مدت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا۔ وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی عظمت و بڑائی بیان کرنے کے لیے اس کی کیفیت نزول کی قسم کھائی۔ انہ لقرآن کریم کی تفسیر کرتے ہوئے شوکانی نے لکھا ہے کہ قرآن اللہ کی وہ معزز و مکرم کتاب ہے جس کو تمام آسمانی کتابوں پر فوقیت حاصل ہے۔ اس کی شان اس سے بالاتر ہے کہ وہ جادو، کہانت یا کسی کی اختراع پردازی ہو۔ واحدی نے لکھا ہے کہ وہ کریم اس لیے ہے کہ اس میں بیان کردہ دلائل میں غور و فکر سے آدمی بہت سی بھلائیاں حاصل کرتا ہے۔ اظہری نے لکھا ہے کہ کریم اسے کہتے ہیں جس کی تعریف کی جائے، تو قرآن اس لیے لائق تعریف ہے کہ وہ رشد و ہدایت
اور وہ علم و حکمت کا خزانہ ہے. اور کتاب مکنون سے مراد جماعت کثیر کے نزدیک لوح محفوظ ہے. اکرما نے اس سے مراد تورات و انجیل کیا ہے، اس لیے کہ ان دونوں کتابوں میں قرآن اور صاحب قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر جمیل موجود ہے. اور مجاہد اور قتادہ نے اس سے مراد و مصحف لیے ہیں جو دنیا میں بھی موجود ہیں. اور اس سے جو صرف پاک لوگ ہی چھوتے ہیں، اس آیت کریمہ کے معنی جو ہیں علماء کے کئی اقوال ہیں اس میں، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ مس سے مراد ہاتھ سے چھونا ہے یا اس پر متلا ہونا. یہ اس سے فائدہ اٹھاتا ہے. مطہرون سے مراد فرشتے ہیں. کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قرآن نازل ہوتا تھا تو مکہ کے مشرک یہ کہتے تھے کہ یہ جو ہے اس نے خود گھڑ لیا ہے، اور اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت سارے الزام عائد کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے اس میں فرمایا کہ یہ جو ہے مقرب فرشتے جو ہیں، فرشتوں کے بیچ میں یہ نازل ہوا ہے، پاک فرشتے اسے لے کر اترے ہیں. تو اس میں کسی اور کے جو یہاں پر انسانوں کے چھونے کی یہاں پر بات نہیں ہو رہی ہے. یہ بات جو ہے فرشتوں کی اس میں حفاظت میں قرآن نازل ہو رہا ہے. اس قرآن کو شیطان نے نہیں اتارا، وہ تو اس کام کے لائق ہی نہیں ہے، نہ وہ اس کی استطاعت رکھتے ہیں. بے شک شیاطین سننے سے اکثر محروم کر دیے گئے. وہ جاتے تھے اونچائی پر، کوشش کرتے تھے کچھ حاصل کرنے کی، لیکن وہ مار کر گرا دیے جاتے تھے. اس سے صرف فرشتے متعلق ہوتے ہیں، شیاطین کی اس کو ہوا بھی نہیں لگتی. جیسے اللہ تعالیٰ نے اس کے معنی یہ بیان کیے کہ اس سے صرف اہل ایمان ہی فائدہ اٹھاتے ہیں. محمد بن فضل کا بھی یہی قول ہے. ایسے تمام لوگ کہتے ہیں کہ اس آیت سے استدلال صحیح نہیں ہے کہ جنبی، حائضہ اور خود سے اصغر والے کے لیے قرآن کو چھونا صحیح نہیں ہے. البتہ اس پر اجماع ہے کہ خود سے اکبر والے آدمی کے لیے قرآن کا چھونا جائز نہیں ہے. یہاں پر حسن مسلم میں یہ لکھا ہے اس کے بارے میں کہ جو ہے اس سے مراد پاک لوگوں سے مراد فرشتے. بعض نے اس کا مرجع قرآن کریم کو بنایا، یعنی اس قرآن کو فرشتے ہی چھوتے ہیں، یعنی آسمانوں پر فرشتوں کے علاوہ کسی کی بھی رسائی اس قرآن تک نہیں ہوتی. مطلب مشرکین کی تردید ہے جو کہتے تھے کہ قرآن شیاطین لے کر اترتے ہیں. اللہ نے فرمایا یہ کیوں کر ممکن ہے، یہ قرآن تو شیطانی اثرات سے بالکل محفوظ ہے. اور بعض نے اس آیت میں نفی کو بے معنی نہیں لے کر یہ کہا کہ قرآن کو بے وضو چھونا جائز نہیں، لیکن یہ استدلال صحیح نہیں ہے، کیونکہ یہ نفی بے معنی نہیں ہے، بلکہ اس میں صرف ایک بات کی خبر دی جا رہی ہے کہ اس کو چھونے یا نہ چھونے کا حکم بیان نہیں کیا جا رہا اس میں. البتہ اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے، جیسا کہ حافظ ابن قیم اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے فرمایا ہے. تفصیل کے لیے تو ان کی جو کتاب اوتار میں 126/267 تک ہے. اسی طرح موطا اور امام ملک میں 1/191 کی روایت ولا یمس القرآن الا طاہر، صرف پاک شخص قرآن کو چھوئے. یہ صحیح ہے، لیکن ایک مفہوم میں واضح نہیں، کیونکہ اس طہارت سے کفر و شرک کی نجاست سے پاک ہونا مراد ہو سکتا ہے، جس کی تائید اس حدیث سے ہوتی ہے جس میں فرمایا گیا کہ مومن ناپاک نہیں ہوتا. صحیح بخاری کی حدیث ہے 283، اور صحیح مسلم حدیث 371، اور جامع ترمذی کی حدیث 121، اور سنن النسائی حدیث 270، سنن ابی داؤد میں بھی ہے حدیث 230، اور سنن ابن ماجہ کی حدیث 555. اس ناپاکی سے مراد وہی کفر و شرک کی ناپاکی ہے، یعنی مومن جو ہے پاک ہوتا ہے، وہ کبھی ناپاک نہیں ہوتا ہے. اور یہ ناپاکی جو ہے یہ کفر و شرک کی ناپاکی ہے، جس کی نفی ایک مومن سے کی گئی ہے، اور اس اعتبار سے ایک جنبی مومن بھی پاک ہے، ورنہ جنابت وغیرہ کی ناپاکی اس کو بھی لاحق ہوتی ہے، اور اس کے احکام کے لیے بیان کر دیا گیا ہے. بہر صورت ائمہ اربعہ اور بہت سے فقہا محدثین جو ہیں بے وضو شخص کے لیے قرآن چھونے کو ناجائز کہتے ہیں. حائض اور نفاس والی کا جو زبانی قرآن پڑھنا درست ہے، کیونکہ اس کی ممانعت کی کوئی صحیح حدیث نہیں آئی ہے. اہم جنبی کا قرآن پڑھنا ممنوع ہے، اور اس بارے میں حسن روایت موجود ہے. البتہ باوضو ہو کر قرآن پڑھنے اور چھونے کی فضیلت پر سب کا
اتفاق ہے یعنی فضیلت ہے. یہ جو ہے جنبی کا قرآن پڑھنا ممنوع ہے، اس بارے میں جو روایت ہے وہ سنن ابو داؤد کی حدیث 229. جو فضائل محمد اقبال کیلانی لکھتے ہیں کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن مجید کو وضو کے بغیر ہاتھ لگانا منع ہے، جو کہ ہر آدمی کے لیے ہر وقت باوضو رہنا ممکن نہیں ہوتا، بلکہ بہت سے لوگوں کے لیے بعض بیماریوں کی وجہ سے نماز کے مختصر وقت کے لیے بھی باوضو رہنا مشکل ہوتا ہے. اس لیے خواہش کے باوجود اکثر لوگ تلاوت قرآن سے محروم رہ جاتے ہیں. جہاں تک قرآن مجید کو ہاتھ لگائے بغیر زبانی تلاوت کا تعلق ہے، اس بارے میں تمام اہل علم کا اتفاق ہے کہ پاک آدمی وضو کے بغیر زبانی تلاوت کر سکتا ہے. البتہ قرآن مجید سے دیکھ کر تلاوت کرنے کے بارے میں اہل علم کی دو رائے ہیں. پہلے یہ کہ وضو کے بغیر قرآن مجید کو چھونا جائز نہیں. دوسری رائے یہ ہے کہ وضو کے بغیر قرآن مجید کو چھونا اور تلاوت کرنا جائز ہے. پہلے موقف کے حق میں سورہ واقعہ کی یہ آیت پیش کی جاتی ہے جو ابھی ہم پڑھ رہے ہیں، یا موسو الا المطہرین، اسے نہیں چھوتے مگر پاک لوگ. لیکن وہی کہ وہ پاک لوگ جو ہے وہ فرشتوں کے بارے میں ہے. اور اس کے علاوہ ایسی واضح آیت یا حدیث نہیں ہے جس میں قرآن مجید کو وضو کے بغیر چھونے سے منع فرمایا گیا ہو، یا قرآن مجید کو چھونے کے لیے وضو کرنے کا حکم دیا گیا. ایسی کوئی حدیث نہیں ہے. جہاں تک سورہ واقعہ کی اس آیت کریمہ کا تعلق ہے، اس سے پہلی دو آیات اس طرح ہیں: انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون، بے شک قرآن بڑی عظمت والا ہے، عزت والا ہے، اور ایک محفوظ کتاب یعنی لوح محفوظ میں درج ہے، جسے صرف پاک لوگ ہی چھوتے ہیں. اس آیت کی تشریح میں شیخ الحدیث مولانا محمد عبداللہ رحمہ اللہ نے درج ذیل حاشیہ فرمایا ہے کہ اگر مفسرین کے نزدیک لا یا مخصوص میں ہو کی ضمیر لوح محفوظ کے لیے ہے، تو مطلب یہ ہے کہ لوح محفوظ کو وہی ہاتھ لگاتے ہیں جو پاک ہیں، یعنی فرشتے. بعض نے ضمیر کو قرآن مجید کے لیے مانا ہے اور استدلال کیا ہے کہ قرآن مجید کو بے وضو چھونا جائز نہیں ہے، مگر یہ استدلال صحیح نہیں. قرآن کو بے وضو چھونا جائز ہے. احسن البیان کے مفسر حافظ صلاح الدین یوسف حفظہ اللہ نے ان آیات پر درج ذیل نوٹ تحریر فرمایا ہے: لا یمحص میں ضمیر کا مرجع لوح محفوظ ہے اور پاک لوگوں سے مراد فرشتے ہیں. بعض نے اس کا مرجع قرآن کریم کو بنایا ہے، یعنی اس قرآن کو فرشتے چھوتے ہیں، یعنی آسمانوں پر فرشتوں کے علاوہ کسی کی بھی رسائی قرآن مجید تک نہیں ہوتی. مطلب مشرکین کی تردید ہے جو کہتے تھے کہ قرآن شیاطین سے لے کر شیاطین لے کر اترتے ہیں. اللہ نے فرمایا یہ کیوں کر ممکن ہے کہ قرآن شیاطین لے کر اترے. بعض نے اس آیت میں نفی کو بے معنی نہیں لے کر کہا ہے کہ قرآن کو بے وضو چھونا اور اس کی تلاوت کرنا جائز نہیں. لیکن یہ استدلال صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ اس میں ایک بات کی خبر دی جا رہی ہے. اس میں چھونے یا نہ چھونے کا حکم نہیں ہے. اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ قرآن اس طرح سے اترا، اس کو شیطان نہیں بلکہ فرشتے اترے، یعنی پاک لوگ، یعنی شیطان چونکہ ناپاک ہے وہ ہاتھ اسے نہیں لگا سکتا. اس کا یہ مطلب ہے. حاصل کلام یہ ہے کہ قرآن مجید کو چھونے کے لیے وضو کرنے کا حکم کتاب و سنت سے ثابت نہیں ہے. پاک آدمی ظاہری نجاست اور جنابت سے پاک ہونا چاہیے. ہر وقت بلا تردد اسے وہ چھو سکتا ہے اور اس کی تلاوت کر سکتا ہے. اگر قرآن مجید کو چھونے اور تلاوت کرنے کے لیے وضو کا حکم دے دیا جاتا تو نہ صرف عام مسلمانوں کے لیے تلاوت قرآن میں بہت بڑی رکاوٹ ہوتی، بلکہ قرآن مجید کی تعلیم اور تحفیظ کے اساتذہ خصوصاً طلباء کے لیے تو بہت ہی مشکلات پیش آتی. ہمیں اللہ کے حضور انکساری اور عاجزی کے ساتھ دعا کرنی چاہیے کہ وہ ہمارے دلوں میں قرآن مجید کی ایسی محبت پیدا فرما دے کہ دنیاوی مرغوبات، گمراہ کن پروپیگنڈے اور شیطانی وساوس ہمارے اور قرآن کے درمیان رکاوٹ نہ بنے. بالکل، کیونکہ اس طرح سے تو کیا ہوتا کہ اگر قرآن جو ہے نان مسلم کیسے پڑھتے؟ نان مسلم تو ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ پاک ہونا چاہیے، پڑھنا چاہیے. جب وہ پڑھیں گے تو ہی ایمان لے آئیں گے. کتنے ہی نان مسلم جو ایمان لانے سے پہلے وہ قرآن کی اسٹڈی کرتے ہیں، تو پھر انہیں تو نہیں پتا کہ اس سے پہلے انہیں پاک ہونا چاہیے. تو اس طرح سے پھر قرآن کے الفاظ قرآن کو چھوٹا پڑ جاتا. اور کوئی جا کے دکان سے قرآن خرید لیتا، قرآن ملتا ہے نا، تو وہاں سے اگر وہ جاتے ہیں نان مسلم، ان کو اگر معلومات کرنی ہے اسلام کے بارے میں، تو وہ جا کے اگر دکان سے لیں قرآن اور اپنے ہاتھ میں لے لیے تو انہوں نے تو چھو لیا قرآن کو، تو پھر اس کا مطلب قرآن ہی جھوٹا پڑ گیا.
تو ہم کو اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہمارے دلوں میں عزت ہے اور ہم جانتے ہیں یہ اللہ کا کلام ہے تو بے شک ہم اسے وضو کر کے ہاتھ لگائیں، اگر ماہواری میں ہے تو گلوز پہنیں، جن کے ایگزامز ہو رہے ہیں اور اس کی اسٹڈی ہے، جو گریجویشن پوسٹ گریجویشن پی ایچ ڈی کر رہے ہیں اسلامک اسٹڈیز میں، ان کو تو جو کچھ دینی معلومات اس میں ہوتی ہے قرآن کو ہاتھ لگانا ہی پڑتا ہے، تو ان لوگوں اس طرح کا خیال یہ کر سکتے ہیں، اور جو ہے اللہ ہی بہتر جانتا ہے اس کے بارے میں، ٹھیک ہے، واللہ عالم۔ چونکہ یہ بہت ہی امپورٹنٹ چیز تھی اور ہمیشہ اس کے بارے میں ذکر ہوتا ہے، تو اس لیے جو بھی یہاں پر معلومات ملی اس کا میں نے آپ لوگوں کو پڑھ کر سنا دیا۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں راہ راست پر رکھے اور ہم اس کا صحیح حق ادا کریں، پڑھیں، سمجھیں اور عمل کرنے والے بنیں، جس میں جو باتیں تو یہ نہیں کہ اسی بات پر کہ لڑنے جھگڑنے بیٹھ جائیں کہ یہ ایسے کہا، وہ یہ کیا ہے، یہ نہیں، ہم کو غور کرنا ہے، باقی ساری قرآن میں جتنے احکامات ہیں ان پر ہمیں عمل کرنا ہے انشاءاللہ۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے جو ہے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس کے آگے کی آیت میں، یہ رب العالمین کی طرف سے نازل کرتا ہے۔ اس آیت کا تعلق آیت 77 سے ہے، یہ قرآن کریم کی دوسری صفت ہے۔ اس پہلی صفت یہ بیان کی گئی کہ وہ معظم و مکرم کتاب ہے، دوسری صفت یہ کہ وہ رب العالمین کی طرف سے نازل کرتا ہے، بے شک اللہ ہی کی نازل کرتا ہے۔ اور آیت 81 میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کے بارے میں فرمایا کہ لوگوں، کیا تم ایسی معزز و مکرم کتاب اور رب العالمین کی بات کو جھٹلاتے ہو، اس کی تصدیق نہیں کرتے؟ اور ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مدحنوں کی تفسیر مکذبون غیر مصدقین نقل کی ہے۔ عربی زبان میں ادھان کا معنی تکذیب یعنی جھٹلانا، کفر اور نفاق بیان کیا گیا ہے۔ اس اعتبار سے بھی آیت کا معنی یہ ہوگا کہ لوگوں، کیا تم منافقین کی باتوں میں آ کر اللہ کے کلام کو جھٹلاتے ہو، انکار کرتے ہو، حالانکہ عظیم کتاب تم سے تقاضا کرتی ہے تم اس پر ایمان لے آؤ اور اس کی تعلیمات کو اپنی زندگی میں جاری و ساری کر لو۔ آیت 82 میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں سے فرمایا کہ اس نے تمہیں روزی دی، گناہ کو نعمتوں سے نوازا، اس کا تقاضا تھا کہ تم اس کا شکر ادا کرتے، لیکن تم نے ناشکری کی، ان نعمتوں کی نسبت اس کے سوا دوسروں کی طرف کر دی اور احسان و انعام کا بدلہ کفر و شرک کے ذریعے دیا۔ اس سے بڑھ کر احسان فراموشی کیا ہو سکتی ہے کہ جو احسان کرے اس کے ساتھ بدسلوکی اور ایذا رسانی کی جائے۔ آیت نمبر 83 میں، بس جب کسی کی روح حلق تک پہنچ جاتی ہے، یعنی اور تم نے اپنی روزی یہ بنا لی کہ تم قرآن کو جھٹلاتے ہو، بس جب کسی کی روح حلق تک پہنچ جاتی ہے 83، اور اس وقت تم اسے دیکھ رہے ہوتے ہو، یعنی یہ 3 آیت میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی بے بسی کو بیان کیا ہے اور بتایا ہے کہ وہ اپنے خالق کی مرضی اور منشا کے سامنے کتنا مجبور ہے۔ اس کی دلیل اس کی جان کنی کا جو عالم ہے، جبکہ فرشتے آ کر اس کی جان نکالتے ہیں، اس کی روح حلق تک پہنچ جاتی ہے اور نکلنے ہی والی ہوتی ہے اس وقت وہ اور اس کے سارے اقارب جو ہیں، رشتہ دار، احباب، دوست اس کے گرد جمع ہوتے ہیں، کتنے ہی مجبور ہوتے ہیں، اس کی روح نکل رہی ہوتی ہے، بس سب پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھتے ہی رہ جاتے ہیں، کوئی کچھ نہیں کر سکتا، سب لوگ ان کے حال پر رحم کھا رہے ہوتے ہیں، لیکن کوئی اس کی مدد نہیں کر سکتا کہ اس کی روح کو اس کے جسم میں لوٹا دے۔ اس وقت اللہ کے فرشتے مرنے والے سے اس کی رشتہ داروں کی بنسبت زیادہ قریب ہوتے ہیں، لیکن لوگ ان فرشتوں کو نہیں دیکھ پاتے، یا مرنے والا جو کچھ اس وقت جھیل رہا ہوتا ہے، اس راز سربستہ سے لوگ بالکل بھی ناواقف ہوتے ہیں، بالکل انہیں فرشتے نظر نہیں آتے۔ آیت 86 میں، تمہارے نسبت اس سے زیادہ قریب ہوتے ہیں فرشتے، لیکن تم مجھے دیکھ نہیں پاتے، پس اگر تم کسی کے تابع فرمان نہیں ہو، اگر تم اس دعوے میں سچے ہو تو اس کی روح کو واپس کیوں نہیں لے آتے۔ آیت 86 87 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان کی اسی بے بسی مجبوری کو بیان کیا اور کہا ہے کہ اگر تم واقعی سچے ہو کہ تم اللہ کی ذات برحق کے محکوم نہیں ہو تو مرنے والی کی روح کو لوٹا کیوں نہیں دیتے اور موت کا اس سے پیچھا کیوں نہیں چھڑاتے؟ بے شک
آگے 87 88 اگر تم اس دعوے میں سچے ہو تو اس کی روح کو واپس بھی نہیں لے آتے، پھر اگر وہ مرنے والا اللہ کے مقرب بندوں میں سے ہے تو اس کے لیے آرام اور عمدہ روزی اور نعمتوں والی جنت ہے۔ بے شک یعنی اگر اس کی جو ہے آیت 7 اور اس کے بعد کی آیتوں کی تفسیر میں یہ بیان کیا گیا کہ قیامت کے دن لوگ اعمال کے اعتبار سے 3 جماعتوں میں بڑھ جائیں گے، سابقین اولین اور اصحاب الیمین اور اصحاب شمال، جو ہم پڑھ چکے ہیں نا تفصیل سے۔ اور ان آیاتوں میں تینوں جماعتوں کا انجام بھی بیان کیا، انہیں تینوں جماعتوں کا جو ہے انجام اللہ تعالیٰ نے یہاں مزید تاکید اور ترتیب کے طور پر بیان کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر مرنے والا آدمی اللہ کے مقرب بندوں میں سے ہوگا تو اللہ اسے دنیا کی تکلیفوں اور مصیبتوں سے ہمیشہ کے لیے آرام دے گا، اس پر اپنی رحمتیں نازل کرے گا اور اس کے قلب و روح کو سکون اور راحت پہنچائے گا، اور جنت میں اسے نہایت لذیذ روزی عطا کرے گا، اور اس جنت نعیم میں داخل کرے گا جسے نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، اور نہ کسی انسان کے دل نے اس کا تصور کیا۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اس جنت میں داخل فرمائے۔ اور اگر وہ صاحب الیمین میں سے ہوگا تو فرشتے اسے سلام کریں گے، خوشخبری دیں گے کہ ان لوگوں میں سے ہے جنہیں قیامت کے دن عرش کے دائیں جانب جگہ ملے گی، بالآخر ان کا مقام جنت ہوگا۔ اور آخر میں ہے اصحاب شمال میں سے جو لوگ ہوں گے روز قیامت کی تکذیب کیا کرتے تھے، راہ حق سے بھٹکے ہوئے تھے، ان کی میزبانی زقوم سے پیٹ بھرنے کے بعد کھولتے ہوئے پانی سے ہوگی، جو ان کے شکم پیٹ کی ہر چیز کو پگھلا کر باہر نکال دے گی اور جہنم کی آگ میں جلایا جائے گی۔ آیت 95 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تینوں جماعتوں کو جو انجام بیان کیا گیا اس میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ سیوطی نے اپنی کتاب العقیل میں انہی آیات سے استدلال کے لکھا ہے کہ ابن آدم کی روح جسم سے جدا ہونے کے بعد یا تو سکون و راحت میں ہوتی ہے یا عذاب دیا جاتا ہے، اور یہ مومن روحوں کا ٹھکانہ جنت اور کافر روحوں کا ٹھکانہ جہنم۔ سورت کے اختتام میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہے کہ وہ ہر حال میں اپنے رب عظیم کی پاکی بیان کرتے رہیں، اس کی حمد و ثنا میں مشغول رہیں اور مشرکوں کی افطرا پردازیوں کی تردید کرتے رہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب صحیح کے آخر میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 کلمے ایسے ہیں جو زبان پر تو ہلکے ہیں لیکن قیامت کے دن میزان عمل میں وہ بڑے بھاری ہوں گے، اور وہ رحمان کو بہت پیارے ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ اور سبحان اللہ العظیم۔ اللہ تمام عیوب و نقائص سے پاک ہے اور ساری تعریفیں اسی کے لیے ہیں، عظمتوں والا اللہ تمام عیوب سے پاک ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ الحمدللہ اس سورہ واقعہ جو ہے ہمارے مکمل ہوا، انشاءاللہ ہم سورہ حدید شروع کرتے ہیں۔ سورہ حدید آیت نمبر 1 سے لے کے 15۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبح للہ ما فی السماوات والأرض وهو العزیز الحکیم۔ له ملک السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير۔ هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم۔ هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير۔ له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور، يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور۔ آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، فالذين آمنوا منكم وأنفقوا
لهم أجر كبير وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आसमान और जमीन में जो है सब अल्लाह की तस्बीह कर रहे हैं और वह जबरदस्त बाहिकमत है। आसमान और जमीन की बादशाहियत उसी की है, वही जिंदगी देता है और मौत भी, और वो हर चीज पर कादिर है, और वही मख्फी और वह हर चीज को बखूबी जानने वाला है। वही है जिसने आसमानों और जमीन को 6 दिन में पैदा किया, फिर अर्श पर मुस्तवी हो गया। वह खूब जानता है उस चीज को जो जमीन में जाए और जो उससे निकले, और जो आसमान से नीचे आए, जो कुछ चढ़कर उसमें जाए, और जहां कहीं तुम वो तुम्हारे साथ है, और जो तुम कर रहे हो अल्लाह देख रहा है। आसमानों की और जमीन की बादशाही उसी की है और तमाम काम उसी की तरफ लौटाए जाते हैं। वही रात को दिन में ले जाता है और वही दिन को रात में दाखिल कर देता है, और सीनों के भेदों का वो पूरा आलिम है। अल्लाह पर और उसके रसूल पर ईमान ले आओ और उससे माल में से खर्च करो जिसमें जिसमें अल्लाह ने तुम्हें दूसरों का जानशी बनाया है। बस तुम में से जो ईमान लाए और खैरात करे उन्हें बहुत बड़ा सवाब मिलेगा। तुम अल्लाह पर ईमान क्यों नहीं लाते, हालांकि खुद रसूल तुम्हें अपने रब पर ईमान लाने की दावत दे रहा है। और अगर तुम मोमिन हो तो वो तो तुमसे मजबूत अहद व पैमान में भीख ले चुका है। वो अल्लाह ही है जो अपने बंदे पर वाज़ेह आयतें उतारता है ताकि वो तुम्हें अंधेरों से नूर की तरफ ले जाए। यकीनन अल्लाह ताला तुम पर नरमी करने वाला, रहम करने वाला है। तुम्हें क्या हो गया है जो तुम अल्लाह की राह में खर्च नहीं करते? दरअसल आसमानों और जमीनों की मिरास का मालिक तन्हा अल्लाह ही है। तुम में से जिन लोगों ने फतह से पहले सब भी फी सबीलुल्लाह दिया है और किताल किया है, वो दूसरों के बराबर नहीं, बल्कि उनसे बहुत बड़े दर्जे के हैं जिन्होंने फतह के बाद खैरातें दी और जिहाद किए। हाँ, भलाई का वादा तो अल्लाह ताला उन सब से है जो कुछ तुम कर रहे हो, और उससे अल्लाह खबरदार है। कौन है जो अल्लाह ताला को अच्छी तरह कर्ज दे, फिर अल्लाह ताला उसे उसके लिए बढ़ाता चला जाए और उसके लिए पसंदीदा अज्र साबित हो जाए। कयामत के दिन तू देखेगा कि मोमिन मर्दों और औरतों का नूर उनके आगे आगे और उनके दाएं दौड़ रहा होगा। आज तुम्हें उन जन्नतों की खुशखबरी है जिनके नीचे नहरें जारी हैं, जिनमें हमेशा की रिहाइश है। ये है बड़ी कामयाबी। उस दिन मुनाफिक मर्द औरत ईमान वालों से कहेंगे कि हमारा इंतजार तो करो कि हम भी तुम्हारे नूर से कुछ रोशनी हासिल कर लें। जवाब दिया जाएगा कि तुम अपने पीछे लौट जाओ और रोशनी तलाश करो। फिर उनके और उनके दरमियान एक दीवार हायल कर दी जाएगी जिसमें दरवाजा भी होगा। उसके अंदरूनी हिस्से में तो रहमत होगी और बाहर की तरफ अजाब होगा। ये पता चला वो ये चिल्ला चिल्ला कर उनसे कहेंगे कि क्या हम तुम्हारे साथ न थे? वो कहेंगे कि हाँ थे,
تھے تو صحیح، لیکن تم نے اپنے آپ کو فتنے میں پھنسا رکھا تھا اور انتظار میں ہی رہے اور شک و شبہ کرتے رہے، اور تمہیں تمہاری فضول تمناؤں نے دھوکے میں ہی رکھا، یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ پہنچا اور تمہیں اللہ کے بارے میں دھوکہ دینے والے نے دھوکے میں ڈال رکھا۔ الغرض آج تم سے نہ فدیہ اور نہ بدلہ قبول کیا جائے گا، اور نہ کافروں سے تم سب کا ٹھکانہ دوزخ ہے، وہی تمہاری رفیق ہے، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ بے شک، جزاک اللہ خیرن کثیرا شفیہ۔ سورہ حدید مدنی سورہ ہے اور مصحف میں 57 نمبر پر ہے، اور نزول کے اعتبار سے 94۔ اس میں 29 آیتیں ہیں اور 4 رکوع ہیں۔ آیت نمبر 25 میں وَأَنزَلْنَا حَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ آیا ہے، اسی سے سورت کا نام ماخوذ ہے۔ اور اس کا زمانہ نزول جو ہے غالباً یہ جنگ احد اور صلح حدیبیہ کے درمیان کسی زمانے میں نازل ہوئی۔ وہی زمانہ تھا جب مدینہ کی مختصر سی اسلامی ریاست کو ہر طرف سے کفار نے اپنے نرغے میں لے رکھا تھا، اور سب بے سر و سامانی کی حالت میں اہل ایمان کی مٹھی بھر جماعت پورے عرب کی طاقت کا مقابلہ کر رہی تھی۔ اسی حالت میں اسلام کو اپنے پیروں سے صرف جانی قربانی ہی درکار نہ تھی، بلکہ مالی قربانی بھی درکار تھی، اور اس صورت میں اسی قربانی کے پر زور دی گیا ہے، یعنی مال خرچ کرنا اللہ کی راہ میں جو ہے۔ اسی قیاس کو آیت نمبر 10 میں مزید تقویت پہنچاتی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی جماعت کو خطاب کر کے فرمایا کہ فتح کے بعد جو لوگ اپنے مال خرچ کریں گے اور خدا کی راہ میں جنگ کریں گے، وہ ان لوگوں کے برابر کبھی نہیں ہو سکتے جو فتح سے پہلے جان و مال کی قربانیاں دیں۔ اور اسی کی تائید حضرت انس رضی اللہ عنہ کی وہ روایت کرتی ہے جسے ابن مردویہ نے نقل کیا ہے، وہ آیت علم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم بذکر اللہ کے متعلق فرماتے ہیں کہ نزول قرآن کے آغاز سے 17 برس بعد اہل ایمان کو جھنجھوڑنے والی یہ آیت نازل ہوئی۔ اس حساب سے اس کا زمانہ نزول جو ہے 4 ہجری یا 5 ہجری کے درمیان قرار پاتا ہے۔ امام احمد، ترمذی، نسائی اور بیہقی نے شعب الایمان میں ارباب بن ساریہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سونوں سے پہلے مصبحات، یعنی یہ جو اس سے شروع ہوتی ہیں سبح یا یسبح سے، یہ صورتیں پڑھا کرتے تھے: الحدید، الحشر، صف اور جمعہ اور تغابن پڑھا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں ایک آیت ہے جو 1000 آیتوں سے افضل ہے۔ محدث البانی رحمہ اللہ نے صحیح ترمذی میں اسے ذکر کیا ہے۔ حافظ ابن کثیر نے لکھا ہے کہ وہ آیت جو ہے یہ ہے آیت نمبر 3، هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم، واللہ اعلم۔ یہاں پر آیت نمبر 1 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ بے شک ہم پڑھ چکے ہیں نا، دنیا میں جو کچھ بھی ہے، جتنی بھی چیزیں ہیں، حیوانات، نباتات، جمادات، سب کے سب اللہ کی پاکی اور بڑائی بیان کرتے ہیں، اور اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ وہ ذات برحق ہر قسم کی ساجی اور اولاد وغیرہ سے پاک ہے، وہ اکیلا ہے اور ہر قسم کی عبادت کا تنہا حقدار ہے۔ ربوبیت، الوہیت، علم، قدرت اور مخلوقات کی تدبیر میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ آسمان اور زمین کی تمام مخلوقات جو اپنے حسب حال اپنے رب کی پاکی بیان کرتی ہے۔ کوئی اپنی زبان سے تسبیح پڑھتا ہے، جیسے فرشتے، جن و انس، اور کسی کی حیت و حالت سے آشکارا ہوتا ہے کہ اس کا خالق تمام عیوب و نقائص سے پاک ہے۔ اور آسمان و زمین، درخت، نباتات اور پہاڑ وغیرہ بھی جو ہے کہتے ہیں کہ نباتات و جماعتات بھی زبان قول سے تسبیح پڑھتے ہیں، لیکن ہم جو ہے اسے سمجھ نہیں پاتے، جیسے کہ سورۃ
اسراء میں ہم نے آیت 44 میں پڑھا، ہر چیز اپنے خالق کی تسبیح بیان کرتی ہے لیکن تم ان کی تسبیح کو سمجھ نہیں پاتے۔ اور سورہ انبیاء کی آیت 79 میں ہم نے داؤد کے لیے پہاڑوں کو مسخر کر دیا تھا جو ان کے ساتھ تسبیح پڑھا کرتے تھے۔ سوچیے پہاڑ تسبیح کرتے تھے، ہم سوچ سکتے ہیں ہمیں تو کچھ سنائی نہیں دیتا، ہم نہیں سمجھ سکتے کہ وہ کس طرح کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ خود قرآن میں فرما رہے ہیں اگر پہاڑ اپنی زبان خال سے تسبیح نہ پڑھتے، بلکہ مقصود یہ ہوتا ہے کہ ان کی خلقت اس بات پر دلالت کرتی کہ ان کا خالق تمام عیوب و نقائص سے پاک ہے، تو اس کا ذکر کرنے میں داؤد علیہ السلام کے لیے کوئی خصوصیت نہ ہوتی۔ اس لیے معلوم ہوا کہ وہ پہاڑ اپنی زبان خال سے داؤد علیہ السلام کے ساتھ تسبیح پڑھتے تھے جسے وہ سمجھتے تھے۔ آیت میں اللہ کی دو صفات العزیز اور الحکیم، وہو العزیز الحکیم، بے شک وہ زبردست اور بڑی حکمتوں والا ہے، یہ بیان کی گئی جن کا مفہوم یہ ہے کہ وہ بڑا قوی ہے جو آسمان اور زمین کی ہر چیز پر غالب ہے اور اس نے تمام موجودات کو اپنی جانی بوجھی حکمت کے مطابق منظم و مرتب کیا ہے جس سے کوئی بھی چیز جو ہے انحراف نہیں کر سکتی۔ آسمان اور زمین کی بادشاہی اسی کی ہے، آسمان اور زمین میں جتنی چیزیں پائی جاتی ہیں ان سب کا مالک وہی ہے، جس طرح چاہتا ہے وہ اس میں تصرف کرتا ہے، اس کے سوا کسی کی مرضی نہیں چلتی۔ آگے فرما رہے ہیں وہی اول، وہی آخر، وہی ظاہر اور وہی باطن، اور وہ ہر چیز سے باخبر ہے۔ وہ آسمان اور زمین کی ہر موجود سے پہلے تھا، ہر چیز کو اس نے ایجاد کیا، اور جب ہر چیز فنا ہو جائے گی تو صرف اور صرف اسی کی ذات باقی رہے گی۔ وہ ہر چیز کے اوپر ہے، کوئی چیز اس کے اوپر نہیں، اور کوئی اس کا وجود دلائل و برہان کے ذریعے بالکل ظاہر ہے، اور اس کی ذات انسانوں کی آنکھوں اور عقلوں سے پوشیدہ ہے، کوئی اس کی ذات کے بھید کو نہیں پا سکتا، اور وہ ہر چیز کے بھید سے واقف ہے۔ بے شک امام احمد، مسلم، ترمذی، ابن ابی شیبہ اور بیہقی نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خادمہ کی ضرورت کا ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نصیحت کی کہ وہ مندرجہ ذیل دعا پڑھا کریں۔ کیا ہے وہ دعا؟ اللہم رب السماوات السبع ورب العرش العظیم وربنا ورب کل شیء منزل التوراۃ والانجیل والفرقان فالق الحب والنوى اعوذ بک من شر کل شیء انت آخذ بناصیتہ انت الاول فلیس قبلک شیء وانت الآخر فلیس بعدک شیء وانت الظاہر فلیس فوقک شیء وانت الباطن فلیس دونک شیء اقض عنا الدین واغننا من الفقر۔ اس مبارک دعا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی بڑی عمدہ تفسیر فرما دی ہے کہ تو ہی اول ہے، کوئی تجھ سے پہلے نہیں، اور تو ہی آخر ہے، کوئی تیرے بعد کوئی نہیں، اور تو ہی ظاہر ہے، کوئی تجھ سے اوپر نہیں، اور تو ہی باطن ہے، کوئی تجھ سے زیادہ پوشیدہ نہیں۔ یا آپ لوگوں کو میری بہنیں حسن المسلم میں یہ دعا مل جائے گی تو ضرور پڑھا کیجیے۔ اور آگے جو آیت ہے اسی نے آسمان اور زمینوں کو 6 دنوں میں پیدا کیا، جو ہم سورہ اعراف میں فرقان وغیرہ میں تفصیل اس کی پڑھ چکے ہیں، اور 6 دن میں پیدا کیا، پھر عرش پر مستوی ہوا، یعنی اپنی تمام مخلوقات کے اوپر، اور ایسا استوا جو اس کے جلال کے لائق ہے۔ وہ اپنی تمام مخلوقات کی تعداد، ان کی جزیات کو جانتا ہے جو زمین میں داخل ہوتی ہیں، بارش کے قطرات، حیوانات، دانے، مردے، اجسام، اگر دیگر تمام اشیاء جو زمین کی تہوں میں ہے، اللہ تعالیٰ کو ان سب کا علم ہے، اور وہ ان تمام دانوں، پھلوں، پھولوں کی تعداد، جزیات کو بھی جانتا ہے جو زمین سے باہر نکلتی ہیں، اور تمام چیزوں کی تعداد کی بھی خبر ہے جو آسمانوں سے نازل ہوتی، جیسے بارش، برف، اولے، مخلوق کی تقدیر اور قسمت، ان کی روزی، تمام احکام الہی جنہیں فرشتے لے کر اترتے ہیں اور جن کا اس کے حکم سے زمین میں نفاذ ہوتا ہے۔ اسی طرح سے ان تمام چیزوں کی تعداد اور جزیات معلوم ہیں جو زمین سے آسمان کی طرف چڑھتی ہیں، جیسے فرشتے جو مختلف دنیاوی ذمہ داریوں کے لیے مکلف کیے گئے ہیں، بندوں کے اچھے اور برے اعمال، روحیں، مظلوم کی آہ اور بندوں کی دعائیں۔ اللہ کا علم آسمان اور زمین میں وقوع پذیر ہونے والی تمام چیزوں کو
محیط کیے ہوئے ہے، ایک ذرہ بھی اس سے مخفی نہیں، اور اپنے علم کے ذریعے ہر جگہ اپنے بندوں کے ساتھ ہے، بحر و بر کے جس گوشے میں بھی ہوں وہ ان کے اعمال و حرفات اور ان سے متعلق ہر چیز سے واقف ہے، تبھی تو انہیں روزی پہنچاتا ہے، ان کی نگہداشت کرتا ہے، اور جب ان کی زندگی کے ایام پورے ہوتے ہیں تو انہیں موت کے گھاٹ اتارتا ہے۔ وہ علام الغیوب اپنے بندوں کے سینوں میں پوشیدہ بھیدوں کو خوب جانتا ہے اور تمام خیر و شر سے بھی واقف ہے، جس کے پر گزرنے کی انسان نیت کرتا ہے۔ اسی مفہوم کی آیت سورہ اعراف کی آیت نمبر 3 اور سورہ سجدہ کی آیت نمبر 4 وغیرہ میں گزر چکی ہے۔ فرشتے انسانوں کے عمل لے کر چڑھتے ہیں، جس طرح حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کی طرف رات کے عمل دن سے پہلے اور دن کے عمل رات سے پہلے چڑھتے ہیں۔ صحیح مسلم کی حدیث 179۔ اور ابھی جو میں نے حدیث پڑھ کر سنائی تھی اس کے یہاں پر معنی بھی دیے ہوئے ہیں، اور یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے 2713۔ اس میں کیا ریفرنس دیا ہوگا، اس میں ریفرنس نہیں ہے۔ تو یہ جو بھی میں نے آپ کو حدیث پڑھ کر سنائی نا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بی بی فاطمہ سے کہا تھا اللہم رب السماوات السبع رب العرش العظیم، اس کے معنی دیے ہوئے ہیں، اور یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے 2713۔ اے ساتوں آسمان کے رب، عرش عظیم کے رب، ہمارے اور ہر چیز کے رب، اے تورات انجیل اور قرآن کو نازل کرنے والے رب، دانے اور گٹھلی کو پھاڑنے والے، میں ہر چیز کے شر سے تیری پناہ میں آتا ہوں، اس کی پیشانی تیرے ہی قبضے قدرت میں ہے، تو اول ہے، تجھ سے پہلے کچھ نہ تھا، تو آخر میں رہنے والا ہے، تجھ سے بعد میں کچھ نہ ہوگا، تو باطن ہے، تجھ سے ماورا کوئی چیز نہیں۔ اے اللہ ہمارے قرضے اتار دے اور ہمیں فقر سے نکال کر بے نیاز بنا دے۔ اور اس دعا میں جو ادائیگی قرض کے لیے مسنون ہے، اول و آخر اور ظاہر و باطن کی تفسیر بیان فرما دی گئی ہے۔ آیت نمبر اور 7 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ لوگوں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ اور اس مال میں سے خرچ کرو جس کا اس نے تمہیں وارث بنایا ہے، بس تم میں سے جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے خرچ کیا ان کے لیے بڑا اجر ہے۔ یعنی یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بندوں کو تلقین کی ہے مال خرچ کرنے کی، کہ ایسا یقینی ایمان لانے کا حکم دیا ہے جس کا اثر ان کے عمل میں ظاہر ہو، کہ جب آپ اللہ پر ایمان لائے ہو تو اللہ کہہ رہا ہے مال خرچ کرنے کے لیے، تو آپ کو اس کے اللہ کے لیے اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا ہے۔ جہاں بھی اگر جہاد کا موقع ہے، کہیں پر جنگ کرنا ہے، تو پھر مال کی ضرورت اگر ہے، اللہ چاہتا ہے تو مال پیش کرنا ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں
کہ ابن آدم کے پاس جو مال ہوتا ہے اس میں جائز طور پر تصرف کرنے کے لیے وہ اللہ کی جانب سے خلیفہ اور نائب ہوتا ہے. یعنی مال کا حقیقی مالک تو اللہ ہے. جس بھی بندے کو اللہ نے جو بھی مال دیا ہے اس کا حقیقی مالک اللہ ہے. دنیا میں اس بندے کے پاس مال ہے، وہ انسان کو اس میں تصرف کرنے کے لیے خلیفہ بنایا گیا ہے. یہ کہ مال کسی اور کا ہوتا ہے اور اس کے دنیا سے گزر جانے کے بعد اس مال کا مالک اس کے وارث بن جاتے ہیں. دونوں ہی صورتوں میں مقصود کیا ہے؟ انسان کو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے پر ابھارتا ہے. ورنہ اگر وہ مر گیا تو مال تو ایسے ہی رہ جائے گا، وہ اللہ ہی کا دیا ہوا مال ہے نا. اس لیے اس کی راہ میں خرچ کرنے میں بخل سے کام نہیں لینا چاہیے. اور اس آیت کے آخر میں ایسے اہل ایمان اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والوں کو اجر کبیر یعنی جنت کی خوشخبری دی گئی ہے. ابن کثیر کی حدیث میں آتا ہے کہ انسان کہتا ہے میرا مال میرا مال، حالانکہ تیرا مال ایک تو وہ ہے جو تو نے کھا پی کے فنا کر دیا، ختم کر دیا، یا وہ دوسرا جسے پہن کر بوسیدہ کر دیا، یا تیسرا وہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کر کے آخرت کے لیے ذخیرہ کر دیا. اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ سب دوسرے لوگوں کے حصے میں آئے گا. یہ صحیح مسلم کی حدیث 2958 اور مسند احمد میں 4/24. آگے کی آیت میں اور لوگوں تمہیں کیا ہو گیا کہ اللہ پر ایمان نہیں لاتے ہو، حالانکہ رسول اللہ تو تمہیں بلا رہے ہیں تاکہ تم اپنے رب پر ایمان لے آؤ. یعنی یہاں پر وہی ڈانٹ پڑ رہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے تمہیں بلا رہے ہیں. ان کی بوسط اور نزول قرآن کے ذریعے کفر اور شرک پر باقی رہنے کے تمام اسباب جو ہیں وہ ختم ہو گئے. اب ایمان لانے سے کوئی چیز معنی نہیں ہے. پھر کیا وجہ ہے کہ تم ایمان نہیں لاتے؟ اب جب اللہ تعالیٰ کا کلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچا دیا جس میں ایک دم کھول کھول کر آیتیں بیان کی گئی ہیں، تو ایمان نہ لانے کی وجہ کیا ہے؟ جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کا ہر اسلوب اختیار کرتے ہیں، ہر ممکن کوشش کرتے ہیں کہ تم لوگ اپنے رب پر ایمان لے آؤ. اور اللہ تعالیٰ نے روز ازل تم سے عہد بھی لیا تھا کہ جب اس کے آخری رسول دنیا میں آئیں گے تو تم جو ہے ان پر ایمان لے آؤ گے. پھر کیا وجہ ہے کہ تم ایمان نہیں لاتے؟ اللہ تعالیٰ نے تمہیں عقل دی ہے، توحید باری تعالیٰ اور ایمان باللہ کے وجود پر بے شمار دلائل قائم کر دیے، اور تمہاری فطرت میں خالق اور رازق پر ایمان لانے کی رغبت و خواہش کی ودیت کر دی ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر تمہاری اس فطرت کو جگایا بھی. پھر کیا وجہ ہے کہ تم ایمان نہیں لاتے؟ آگے پر فرماتے ہیں کہ اپنے بندے پر صریح اور واضح آیتیں نازل کرتا ہے تاکہ تمہیں تاریکی سے نکال کر روشنی کی طرف پہنچا دے. بے شک اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو ایمان کی دعوت دینے کے لیے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا تو اس دعوت کو قوت پہنچانے اور اس کی تائید کے لیے اپنے آپ کو بہت سے معجزات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سے معجزات عطا کیے، جن میں سب سے بڑا اور اہم معجزہ جو ہے قرآن کریم تھا، تاکہ لوگ اس کو دیکھ کر اور سن کر ایمان لے آئیں اور کفر و شرک کی ظلمتوں سے نکل کر نور ایمان سے اپنے دلوں کو منور کر لیں. اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے بڑا ہی مہربان ہے اور رحم کرنے والا ہے. اسی لیے اس نے اس کی حالت پر رحم کرتے ہوئے ان کی ہدایت کے لیے کتاب بھیجی اور رسول مبعوث کیا تاکہ وہ ایمان کی دولت سے سرفراز ہو کر جنت کے حقدار بنے اور جہنم کی آگ کو اپنے آپ پر حرام بنائیں. یہاں پر ابن کثیر رحمہ اللہ نے اقضا کا فائل رسول کو بنایا اور مراد وہ بیعت لی ہے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے لیتے تھے کہ خوشی اور ناخوشی ہر حالت میں سمع و طاعت کرنی ہے. اور ایمان ابن جریر کے نزدیک اس کا فائل اللہ ہے اور مراد وہ عہد ہے جو اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں سے اس وقت کیا تھا جب انہیں آدم علیہ السلام کی پشت سے نکالا تھا، جو عہد الست کہلاتا ہے کہ کیا میں تمہارا رب نہیں؟ سب نے ہاں کہا تھا. وہی اللہ تعالیٰ بار بار یاد دلاتا ہے کہ وہ بھول گئے عہد. یہاں پر
اور جو ہے آیت نمبر 10 میں تمہیں کیا ہو گیا جو تم اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے؟ دراصل آسمان اور زمینوں کی میراث کا مالک تنہا اللہ ہی ہے۔ تم سے جن لوگوں نے فتح سے پہلے فی سبیل اللہ دیا ہے اور قتال کیا ہے وہ دوسروں کے برابر نہیں بلکہ ان سے بہت بڑے درجے کے ہیں جنہیں نے فتح کے بعد خیراتیں دی اور جہاد کیا۔ بالکل یہاں پر جو فتح سے مراد اکثر مفسرین کے نزدیک فتح مکہ کے ہے۔ بعض نے صلح حدیبیہ کو فتح مبین کا مصداق سمجھ کر اسے مراد لیا۔ بہرحال صلح حدیبیہ یا فتح مکہ نے سے قبل مسلمان تعداد اور قوت کے لحاظ سے بہت ہی کم تھے اور مسلمانوں کی مالی حالت بھی بہت کمزور تھی۔ ان حالات میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنا اور جہاد میں حصہ لینا دونوں کام جو ہے بہت ہی مشکل اور بڑے دل بردے کا کام تھا۔ جبکہ فتح مکہ کے بعد یہ صورتحال بدل گئی اور مسلمان جو ہے قوت و تعداد میں بھی بڑھتے چلے گئے اور ان کی مالی حالت بھی پہلے سے کہیں زیادہ بہتر ہو گئی۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے دونوں ادوار کے مسلمانوں کی بابت فرمایا کہ یہ اجر میں برابر نہیں ہو سکتے۔ بالکل آگے بلکہ ان سے بہت بڑے درجے کے جنہوں نے فتح کے بعد خیراتیں دی۔ انہیں پہلوں کا انفاق اور جہاد دونوں کا نہایت کٹھن حالات میں ہوئے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اہل فضل و عزم دیگر لوگوں کے مقابلے میں مقدم رکھنا چاہیے۔ اسی لیے اہل سنت کے نزدیک شرف و فضل میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سب سے مقدم ہیں، کیونکہ صحابہ کرام میں مومن اول بھی وہی ہیں اور منفق یعنی خرچ کرنے میں اول اور مجاہد اول بھی وہی۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو اپنی زندگی اور موجودگی میں نماز کے لیے آگے کیا اور اس کی بنیاد پر مومنوں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے انہیں استحقاق خلافت میں بھی مقدم رکھا۔ سبحان اللہ۔ آگے آیت جو ہے آیت نمبر 10 بلکہ ان سے بہت بڑے درجے کے ہیں جنہوں نے فتح کے بعد خیراتیں دی اور جہاد کی۔ ہاں بھلائی کا وعدہ تو اللہ کا ان سب سے ہے، جو بھی تم کر رہے ہو اس سے اللہ خبردار ہے۔ یعنی اس میں یہ وضاحت فرما دی ہے کہ صحابہ کرام کے درمیان شرف و فضل میں تفاوت تو ضرور ہے، لیکن یہ جو ہے تفاوت درجات کا مطلب یہ نہیں کہ بعد میں جو مسلمان ہونے والے صحابہ کرام ایمان و اخلاق کے اعتبار سے بالکل ہی غیر گزرے تھے، بلکہ جیسا کہ بعض حضرات حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اور ان کے والد حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ اور دیگر بعض ایسے ہی جلیل القدر صحابہ کے بارے میں حرز سرائی یا انہیں جو ہے طلقاء کہہ کر ان کی تنقیص و اہانت کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کرام کے بارے میں فرمایا کہ لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ پر سب و شتم نہ کرو۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ اگر تمہیں سے کوئی شخص بہت پہاڑ جتنا سونا بھی اللہ کی راہ میں خرچ کر دے تو میرے صحابی کے خرچ کیے ہوئے ایک مد بلکہ نصف مد کے بھی برابر نہیں۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث 3673 اور صحیح مسلم کی حدیث 2540 ہے۔ آگے فرما رہے ہیں جس دن آپ مومن وہ کون ہے جو اللہ کو اچھا قرض دے، اللہ کو قرض دے اچھا، پھر اللہ اسے اس کے لیے بڑھاتا چلا جائے اور اس کے لیے پسندیدہ اجر ثابت ہو جائے۔ بہت امپورٹنٹ آیت ہے یہ۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قرض حسنہ کے بارے میں کہ کون ہے جو اللہ کو قرض دے۔ یہاں پر اللہ کو کیا قرض کی ضرورت ہے؟ اللہ کو قرض حسن دینے کا مطلب اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات کرنا۔ یہ مال جو انسان اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے اللہ ہی کا دیا ہوا ہے، اس کے باوجود اسے قرض قرار دینا یہ اللہ کا فضل اور احسان ہے کہ وہ اس انفاق پر اسی طرح اجر دے گا جس طرح قرض کی ادائیگی ضروری ہوتی ہے۔
اللہ تعالیٰ ادا کرے گا اور بہت زیادہ بڑھا چڑھا کر دے گا۔ مفسر ابو سعود لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے اپنی راہ میں خرچ کرنے کا حکم دیا، پھر ان لوگوں کی ڈانٹ کی جو بخل کی وجہ سے اس کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، پھر اس کی راہ میں خرچ کرنے والوں کے درجات بتائے، اور اب اس آیت میں ایک مخصوص انداز میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی رغبت دلائی کہ جو شخص اس کی راہ میں خرچ کرے گا گویا وہ اسے اللہ کو قرض دے، جس کا معاوضہ اسے بہرحال ملنا ہے۔ یہ جو ہے بیسٹ آپ کو ہو جائے گی تجارت اللہ کے ساتھ۔ اگر کوئی چاہتے ہیں نا بڑھانا، رکھتے ہیں بینک میں کئی پرسنٹ ملے، تو یہاں پر اللہ جو ہے بے حد تو حساب آپ کو بڑھا کر دے گا۔ آیت میں قرض حسن سے اس طرف اشارہ مقصود ہے کہ خرچ کرنے والی کی نیت اچھی ہو، اللہ کی راہ میں سب سے عمدہ مال خرچ کرے اور کوشش کرے کہ سب سے اچھی جگہ خرچ کرے۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ آیت سے مقصود جہاد کے لیے خرچ کرنا ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ بال بچوں پر خرچ کرنا۔ ابن کثیر کہتے ہیں کہ صحیح بات یہ ہے کہ آیت کا مفہوم عام ہے، ہر کار خیر میں خرچ کرنا مقصود ہے۔ آیت کے دوسرے حصے کا مفہوم یہ ہے کہ جو اللہ کی راہ میں اپنا بہترین مال خلوص نیت کے ساتھ خرچ کرے گا، اللہ اسے اس کے بدلے کئی گنا دے گا اور بہت عمدہ بدلہ دے گا، یعنی اللہ تعالیٰ کی جانب سے اسے جو اجر ملے گا وہ مقدار میں کئی گنا زیادہ ہو اور عمدہ ہوگا۔ بالکل۔ اور جس دن آپ مومن مردوں عورتوں کو دیکھیں گے کہ ان کا نور ان کے آگے اور ان کے دائیں جانب دوڑ رہا ہوگا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ ایمان کی فضیلت بیان کرتے ہیں کہ قیامت کے دن کس طرح ایمان جو اہل ایمان کی رہنمائی کرتا ہوا انہیں جنت پہنچا دے گا۔ جب پل صراط پر سے گزر ہوگا تو کس طرح جو نور ہے ان کے سامنے اور دائیں نور ہوگا۔ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے فرما رہے ہیں کہ روز قیامت آپ دیکھیے گا کہ مومن مردوں اور عورتوں کا نور ان کے آگے اور دائیں طرف آ جائے گا اور انہیں کشا کشا جنت تک پہنچا دے گا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اور قتادہ وغیرہ نے یہاں نور سے حقیقی اور حصی نور مراد لیا ہے اور کہا ہے کہ اس دن ہر شخص کا نور اس کے عمل کے مطابق ہوگا، کسی کا پہاڑ کے مانند، کسی کا کھجور کے درخت کے مانند، کسی کا آدمی کے قد کے برابر اور کسی کا اس سے بھی کم، حتیٰ کہ بعض کا نور صرف اس کے دونوں قدموں کے درمیان ہوگا۔ آگے آیت نمبر 13 میں جس دن منافق مرد اور عورتیں مومنوں سے کہیں گے کہ ذرا ہمارا انتظار کر لو تاکہ ہم تمہارے نور سے کچھ روشنی حاصل کر لیں، تو ان سے کہا جائے گا کہ تم پیچھے واپس جاؤ، کوئی اور نور تلاش کرو۔ پھر دونوں جماعتوں کے درمیان ایک دیوار حائل کر دی جائے گی جس کا ایک ہی دروازہ ہوگا، اس کے اندر رحمت ہوگی اور اس کے باہر کی طرف عذاب۔ اس دن منافق مرد اور عورتیں جب مومنوں کے آگے اور دائیں نور دیکھیں گے اور دیکھیں گے کہ وہ نور انہیں جوق دور جوق جنت کی طرف لے جا رہا ہے، وہ اپنے نفاق کی تاریکیوں میں غلطاں و پیچاں ہوں گے تو اہل جنت کو پکاریں گے اور کہیں گے کہ ذرا ایک نظر ہماری طرف دیکھ لو تاکہ ہمارے نور کی روشنی ہماری طرف بھی ہو جائے، تمہاری نور کی روشنی، اور ہم بھی اس طرف چل پڑیں جدھر تم جا رہے ہو۔ ابن جریر نے انظرونا کا معنی انتظرونا کیا، یعنی جب اہل جنت تیزی کے ساتھ جنت کی طرف جا رہے ہوں گے تو منافقین ان سے کہیں گے کہ ذرا ہمارا انتظار کرو، ہمارے لیے بھی سفارش کر دو تاکہ ہم بھی تمہارے ساتھ چلے جائیں۔ ان کی یہ بات سن کر فرشتے یا مومنین انہیں دھتکاریں گے اور کہیں گے کہ جاؤ وہاں نور ڈھونڈو جہاں سے تمہیں ملا، یعنی میدان محشر میں۔ یا مفہوم یہ ہے کہ یہ تو ایمان کا نور ہے جو دنیا میں ہمیں ملا تھا، اس لیے تم دنیا میں واپس جا کر وہاں سے یہ نور حاصل کرو۔ باہم یہ ہے کہ جو ہے اپنے لیے کوئی نور اور تلاش کرو، یہاں تمہیں نور نہیں ملے گا۔ اس گفتگو کے بعد مومنوں اور منافقوں کے درمیان ایک موٹی دیوار حائل ہو جائے گی جو منافقوں کو مومنوں کے نور سے بالکل دور کر دے گی اور ان کی تاریکی زیادہ گہری ہو جائے گی۔ اس دیوار میں ایک دروازہ جنت کی جانب کھلے گا جس سے اہل ایمان جنت میں داخل ہوں گے اور منافقین انہیں
حسد کی نگاہوں سے دیکھتے رہ جائیں گے۔ اس دروازے کے اندر جنت اور اس کی نعمتیں ہوں گی، اور اس کے باہر جدھر منافقین ہوں گے گھٹا ٹوک تاریکی اور عذاب نار ہوگا۔ اللہ ہمیں بچائے اس سے، ہمیں جنت میں داخل فرمائے، آمین۔ آیت نمبر 14۔ منافقین اہل جنت کو پکاریں گے کہ کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے؟ تو کہیں گے کہ ہاں، مگر تم نے اپنے آپ کو نفاق میں مبتلا کیا۔ ہم تمہاری ہی طرح بظاہر مومن نہیں تھے، مبتلا کے اور مسلمانوں کے سلسلے میں کسی آفت کا انتظار کرتے رہے اور شک میں پڑے رہے، اور جھوٹی امیدوں نے تمہیں دھوکے میں ڈالے رکھا، یہاں تک کہ اللہ کا حکم یعنی موت آ گیا اور شیطان تمہیں اللہ کے معاملے میں دھوکہ ہی دیتا رہا۔ بے شک اللہ دھوکہ دیتا رہا، یعنی مومنوں اور منافقوں کے درمیان موٹی دیوار حائل ہو جائے گی، تو منافقین شدت حسرت و یاس کے ساتھ پھر اہل ایمان کو پکاریں گے اور کہیں گے کہ کیا ہم تمہاری طرح بظاہر مومن نہیں تھے؟ ہم تمہاری مسجدوں میں نماز نہیں پڑھتے تھے اور تمہاری طرح دوسرے نیک اعمال نہیں کرتے تھے، پھر یہ کیوں ہمارا حشر شدہ ہے؟ ایسا حشر ہمارا کیوں ہوا ہے؟ تو مومن انہیں جواب دیں گے کہ ہاں، تم دنیا میں ہمارے ساتھ تھے، بظاہر ہماری ہی طرح مومن تھے، نیک اعمال کرتے تھے، لیکن حقیقت میں تم مومن نہیں تھے، تمہاری نیت جو ہے وہ صحیح نہیں تھی، تم اللہ کی ذات کے ساتھ اور بھی شریک ٹھہرائے ہوئے تھے، ورنہ تمہارے اعمال میں جو ہے اخلاص بھی نہیں تھا، تم لوگ کفر اور نفاق کی بیماری میں مبتلا تھے اور شہوتوں اور لذتوں کی بندگی کرتے رہے، ہر لمحہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنوں کے لیے برا ہی سوچتے رہے، جھوٹی تمناؤں سے اپنے آپ کو دھوکہ دیتے رہے کہ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا اور مخلص مسلمانوں کی طرح ہم بھی جنت میں جائیں گے۔ آیت 15 میں مومنوں نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے فرمایا کہ منافقوں، آج اگر تم زمین بھر کر بھی سونا پیش کرو گے تو تمہاری جان عذاب سے کوئی نہیں بچا سکتا، اور آج تمہارے ساتھ یہی انجام اہل کفر کا بھی ہوگا، تم سب کا ٹھکانہ جو ہے جہنم ہوگا۔ منافق اور کافر دونوں کا ٹھکانہ جہنم، تم سب کو جہنم لپیٹ لے گی، جو تم سب کے لیے بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے، بے شک۔ آیت نمبر 15 تک کی ہے نا ترتیب؟ جی باجی۔ یس آنٹی۔ ٹھیک ہے، ہم نے انشاءاللہ حدیث آیت نمبر 16 سے لے کے مکمل۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم
ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى ابن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بارک اللہ سبحا، بہت اچھی تبدیل کی آپ نے۔ کیا اب تک ایمان والوں کے لیے وقت نہیں آیا کہ ان کے دل ذکر الہی اور جو حق اتر چکا ہے اس سے نرم ہو جائے اور ان کی طرح ہو جائے جنہیں ان سے پہلے کتاب دی گئی تھی، پھر جب ان پر ایک زمانہ دراز گزر گیا تو ان کے دل سخت ہو گئے اور ان میں بہت سے فاسق ہیں۔ یقین مانو کہ اللہ ہی زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کر دیتا ہے۔ ہم نے تو تمہارے لیے اپنی آیتیں بیان کر دی تاکہ تم سمجھو۔ بے شک صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں اور جو اللہ کے خلوص کے ساتھ قرض دے رہے ہیں ان کے لیے بڑھایا جائے گا اور ان کے لیے پسندیدہ اجر و ثواب ہے۔ اللہ اور اس کے رسول پر جو ایمان رکھتے ہیں وہی لوگ اپنے رب کے نزدیک صدیق اور شہید ہیں۔ ان کے لیے ان کا اجر اور ان کا نور ہے، اور جو لوگ کفر کرتے ہیں اور ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں وہ جہنمی ہیں۔ خوب جان رکھو کہ دنیا کی زندگی صرف کھیل تماشا، زینت اور آپس میں فخر اور غرور اور مال اور اولاد میں ایک کا دوسرے سے اپنے آپ کو زیادہ بتلانا ہے۔ جیسے بارش اور اس کی پیداوار کسانوں کو اچھی معلوم ہوتی ہے، پھر جب وہ خشک ہو جاتی ہے تو زرد رنگ میں اس کو تم دیکھتے ہو، پھر وہ بالکل چورا چورا ہو جاتی ہے، اور آخرت میں سخت عذاب اور اللہ کی مغفرت اور رضامندی ہے، اور دنیا کی زندگی بجز یہ دھوکے کے سامان کے اور کچھ بھی تو نہیں۔ اور دوڑو اپنے رب کی مغفرت کی طرف اور اس جنت کی طرف جس کی وسعت آسمان اور زمین کی وسعت کے برابر ہے۔ یہ ان کے لیے بنائی گئی ہے جو اللہ پر اور ان کے رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ یہ اللہ کا فضل ہے جسے چاہے دے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ نہ کوئی مصیبت دنیا میں آتی ہے نہ خاص تمہاری جانوں میں، مگر اس سے پہلے کہ ہم اس کو پیدا کریں وہ ایک خاص کتاب میں لکھی ہوئی ہے۔ یہ کام اللہ تعالیٰ پر بالکل آسان ہے تاکہ تم اپنے سے فوت شدہ کسی چیز پر رنجیدہ نہ ہو جایا کرو اور نہ عطا کردہ چیز پر اترا جاؤ، اور اترانے والے شیخی خوروں کو اللہ پسند نہیں فرماتا جو خود بھی بخل کریں اور دوسروں کو بھی بخل کی تعلیم دیں۔ سنو جو بھی منہ پھیرے اللہ بے نیاز اور سزاوار حمد و ثنا ہے،
یقیناً ہم نے اپنے پیغمبروں کو کھلی دلیلیں دے کر بھیجا اور ان کے ساتھ کتاب اور میزان ترازو نازل فرمایا تاکہ لوگ عدل پر قائم رہیں، اور ہم نے لوہے کو اتارا جس میں سخت ہیبت و قوت ہے، اور لوگوں کے لیے اور بھی بہت سے فائدے ہیں، اور اس لیے بھی کہ اللہ جان لے کہ اس کی اور اس کے رسول کی مدد بے دیکھے کون کرتا ہے۔ بے شک اللہ قوت والا اور زبردست ہے۔ بے شک ہم نے نوح اور ابراہیم علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر بھیجا، اور ہم نے ان دونوں کی اولاد میں پیغمبر اور کتاب جاری رکھی، تو ان میں سے کچھ تو راہ یافتہ ہوئے اور ان میں سے اکثر بہت نافرمان رہے۔ ان کے بعد پھر بھی ہم اپنے رسولوں کو پے در پے بھیجتے رہے، اور ان کے بعد عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو بھیجا اور انہیں انجیل عطا فرمائی، اور ان کے ماننے والوں کے دلوں میں شفقت اور رحم پیدا کر دیا۔ ہاں، رہبانیت ترک کر دینا تو ان لوگوں نے از خود ایجاد کر لی تھی، ہم نے ان پر اسے واجب نہ کیا تھا سوائے اللہ کی رضا جوئی کے، سو انہوں نے اب اس کو پوری رعایت نہ کی۔ پھر بھی ہم نے ان میں سے جو ایمان لائے تھے انہیں ان کا اجر دیا، اور ان میں زیادہ تر لوگ نافرمان ہیں۔ اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرتے رہا کرو اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اللہ تمہیں اپنی رحمت کا دوہرا حصہ دے گا اور تمہیں نور دے گا جس کی روشنی میں تم چلو پھرو گے، اور تمہارے گناہ بھی معاف فرما دے گا۔ اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ یہ اس لیے کہ اہل کتاب جان لیں کہ اللہ کے فضل کے کسی حصے پر بھی انہیں اختیار نہیں، اور یہ کہ سارا فضل اللہ ہی کے ہاتھ ہے، وہ جسے چاہے دے، اور اللہ ہے ہی بڑے فضل والا۔ بے شک جزاک اللہ خیرن کثیرہ شفیہ۔ کی باجی آمین۔ کمپلیٹ ہو گئی یہ والی حدیث۔ جی ہاں، ہم نے آیت نمبر 15 تک کمپلیٹ کر لیے تھے تفسیر انشاءاللہ۔ اب تھوڑا سا وقت بچا ہے تو یہ کر لیتے ہیں جتنی بھی ہوگی آیتیں ایک دو انشاءاللہ۔ آیت نمبر 16، کہ ایمان والوں کے لیے وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کی یاد سے اور جو حق یعنی قرآن نازل ہوا ہے اسے سن کر نرم ہو جائیں۔ شکانی لکھتے ہیں کہ یہ آیت مومنوں کے بارے میں نازل ہوئی تھی۔ اس سے مقصود ایمان والوں کو یہ رغبت دلانی ہے کہ جب ان کے سامنے قرآن کریم کی تلاوت کی جائے یا اللہ تعالیٰ کا ذکر آئے تو صداقت ایمانی کا تقاضا ہے کہ ان کے دلوں میں رقت و خشوع پیدا ہو۔ حسن بصری کہتے ہیں کہ صحابہ کرام اللہ کی نگاہ میں محبوب ترین لوگ تھے اور وہ اللہ کے سب سے زیادہ یاد کرنے والے تھے، اور ان کے دلوں پر قرآن سن کر بہت زیادہ رقت و خشوع طاری ہوتا تھا۔ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں اس آیت میں کہا ہے کہ ذکر الہی سے ان کے دلوں پر کما حق کا خشوع طاری نہیں ہوتا۔ تو پھر دیکھیے آج کے مسلمان کا کیا حال ہے۔ دیگر مسلمانوں کو تو زیادہ ڈرتے رہنا چاہیے اور قرآن سن کر خشوع قلب کا زیادہ اہتمام کرنا چاہیے۔ اگر ہم سمجھیں گے تب، اگر ہمیں سمجھ بھی نہیں آ رہا ہے پھر بھی دیکھیے اگر قرآن کو اگر آپ غور سے سنتے سمجھ میں نہیں بھی آ رہا ہے تو بہت انسان مطلب اس میں کھو جاتا ہے ایک دم، اور اگر آپ کو آ جائے تو ضرور جو اللہ چاہتا ہے نا جو رقت وہ آپ پیدا ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں اگر وہ چیز آپ کے سمجھ میں آ جائے تو۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ آیت میں ذکر سے مراد اللہ تعالیٰ کا نام یا قیامت کے دن کا اس کا وعدہ و وعید ہے، اور ما نزع من الحق میں حق سے مراد قرآن کریم ہے۔ بعض نے ذکر اور حق دونوں ہی قرآن کریم مراد لیا ہے۔ آیت کے دوسرے حصے میں جو ہے مومنوں کو یہود و نصارہ کی طرح ہو جانے سے منع کیا ہے، جن کے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی طرح تورات اور انجیل نازل فرمایا، لیکن انہوں نے کیا کیا، ان کتابوں کو خود ہی کتنے تو فراموش کر گئے، بھول گئے، اور جو ہے انہیں بدل دیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کی طرح مت ہو جانا۔ دنیاوی فائدوں کے لیے انہوں نے کتاب کو بدل دیا اور جو کچھ نہیں پسند آیا پس پش ڈال دیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہود کی اسی حالت کو بیان کرتے ہوئے سورہ مائدہ کی آیت 13 میں فرمایا، پھر ہم نے ان کی عہد شکنی کی وجہ سے ان پر لعنت بھیج دی اور ان کے دل سخت کر دیے، وہ اللہ کے کلام میں تحریف پیدا کرنے لگے اور انہیں جو نصیحت کی گئی تھی اس کا بڑا حصہ بھلا بیٹھے۔
आगे फरमा रहे हैं कि जान लो कि बेशक अल्लाह जमीन को उसकी मौत के बाद जिंदा कर देता है। हमने तुम्हारे लिए अपनी आयतें बयान कर दी है ताकि तुम समझो। जिस तरह अल्लाह ताला मुर्दा जमीन में बारिश के कतरों के जरिए जिंदगी डाल देता है, इसी तरह वो रोज क़यामत मुर्दों को दोबारा जिंदा करने और दुनिया में सब दिनों को दलाइल और बुरहान के जरिए नरम करने और उन्हें राह रास्त पर लाने की कुदरत रखता है। वो इस पर कादिर है कि इंसानों के बंद दिलों के दरवाजे भी खोल दे और उनमें ईमान और हिदायत का नूर दाखिल कर दे। इनको सख्ती की नरमी से और जलालत और गुमराही को हिदायत से बदल दे। वो मौलाए कुल जो चाहे करे, जिसे चाहे हिदायत दे दे। बेशक वो दे सकता है, जो चाहे कर सकता है। बेशक सदका देने वाले मर्द और सदका देने वाली औरतें और जो लोग अल्लाह को अच्छा कर्ज देते हैं, उनको कई गुना बढ़ा कर दिया जाएगा। उनके लिए बहुत उम्दा अज्र यानी जन्नत है। आयत नंबर 18। यानी अल्लाह की राह में खर्च करने की तरकीब अल्लाह ने दिलाई है कि इस आयत करीमा में अल्लाह ने फरमाया कि जो लोग कसरत से सदका करते हैं, चाहे मर्द हो या औरत, खैर और भलाई के मुख्तलिफ कामों में अपना माल खुलूस से नीयत के साथ अल्लाह की रजा के लिए जो खर्च करते हैं, अल्लाह ताला उनके अमाल का कई गुना बढ़ाकर बदला देता है। बसा औकात 10 गुना से 700 गुना तक, बल्कि कभी कभी उससे भी कई गुना ज्यादा बढ़ा कर देता है। और सबसे बड़ा बदला उन्हें आखिरत में जन्नत मिलेगी। सुभान अल्लाह। हमने सूरह रहमान पढ़ा था ना, हल जज़ा अल एहसान इल्लल एहसान। पहले तो अल्लाह ताला देखिए, सिवाय एहसान के क्या बदला हो सकता है। अगर किसी ने आप पर एहसान किया, कुछ आपको दिया, कुछ आपके साथ भलाई की, तो आप उसका बदला अगर देना चाहें तो उससे अच्छा ही देंगे ना, उसने जो कुछ आपको दिया। आपने यहाँ पर अगर अल्लाह ताला का कहा माना, अल्लाह ताला ने आपके लिए जो कुछ आँख कान हाथ पैर दिए, उसका अगर आपने एहसान माना, हाँ कि ये अल्लाह का दिया हुआ है, अल्लाह ने बेशक, और भी गौर व फिक्र करो, घर बार बच्चे, क्या कुछ नहीं, जो भी मालो दौलत है आपके पास, उसका अगर आप शुक्र अदा करें अल्लाह का तहे दिल से, तो उसकी जो इबादत जैसा वो चाहता है वैसे करें, तो अल्लाह ताला क्या करेगा, उससे भी बढ़कर आपको और देगा। तो और क्या हो सकता है उससे बढ़कर, सिवाय ये कि जन्नत। तो सुभान अल्लाह, ऐसा बिजनेस कोई क्यों ना करे अल्लाह के साथ, क्यों ना दे कि अल्लाह ताला उसके बदले में जो है हमें जन्नतुल फिरदौस दे। पढ़ लिया हम सूरह रहमान, उसकी एक एक चीज, उसकी रहमत बे इंतहा, जो मोमिनों के अलावा काफिरों को भी देता है, मुनाफिकों को भी देता है, तो फिर तुम्हें क्यों नहीं देगा। जब तुम ईमान लाए हो, तुम उसकी इबादत करते हो, और तुम्हें उसने, हमने कल पढ़ा ना, जो उसके बारे में जो आयत एहसान की, आप लोग जरा सा गौर कीजिए। जो बोलने की भी जो बात है, जो अल्लाह ने सिखाई, जैसे अगर हमारे पास सब कुछ है, सुनने की है सलाहियत, हम देख रहे हैं सुन रहे हैं, लेकिन अगर हम बोल नहीं पाते तो कैसा होता। सोच कर देखिए, अगर आपके अचानक से वो चीज सल्ब कर ली जाए बोलने की, आप ऐसे गूंगे बन के बैठे रह जाएंगे, कुछ नहीं बोल पाएंगे। सुन रहे हैं सब, लेकिन ये है कि हमको अल्लाह ताला की ना एक एक चीज का शुक्र अदा करना चाहिए। अल्लाह ने जो है बेहतरीन हमको तौर पर जो तख्लीक अल्लाह ने की है, क्या है उसका क्लाइमेक्स, क्रिएशन का, इंसान की जो तख्लीक है, वो गौर और फिक्र करे, तो अल्लाह का जो आप जो एहसान है उसका बदला दे सकते हैं। और वो जो आयत है उसकी, हल जजा एहसान इल्लल एहसान, बहुत खूबसूरत है आयत, कि इसके सिवा कुछ नहीं है एहसान के सिवा। तो आप अपने ही लेन देन के बारे में, अपने फ्रेंड्स के साथ, रिश्तेदारों के साथ, उसके साथ साथ अल्लाह के साथ अगर आप मिलकर देखें, तो अल्लाह ने आपको जो कुछ दिया है, आप उसका वैसा बेहतरीन बदला अदा कीजिए, और अल्लाह जो है उसके बदले में आपको जन्नतुल फिरदौस देगा। ऑलरेडी इतनी नेमत तो दे चुका, अब क्या देगा। जन्नत, जन्नत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मतलब कयामत के दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिफात होगी, जन्नत मिलेगी, और वहां पे उसका दीदार नसीब होगा। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हम सबको इनमें से बना दे कि हमें जन्नतुल फिरदौस मिले और हमें अल्लाह ताला का दीदार नसीब हो। आमीन सुम्मा आमीन। चलिए हम खत्म करते हैं। सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद।
रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतमिम बिल खैर वबिका नस्तईन अल्लाहुम्मा अफ़्तह अलैना हिकमतका वंशुर अलैना रहमतका या ज़ल जलाली वल इकराम अल्लाहुम्मा अरिनल हक्का हक्कन वरज़ुक़ना इत्तिबाअहु वअरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह रब्बना फ़क़्हिना फ़िद्दीन रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना वहब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक आमीन या रब्बिल आलमीन या रहमान रहीम। हमने जो कुछ पढ़ा है, हमसे जो भी गलती हुई है, अल्लाह ताला तू माफ़ फरमा। हम तमाम को अल्लाह ताला जो कुछ ये कुरान में हमने सीखा है उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। हमारी तमाम बहनें जो जुड़ी हैं हमारे साथ, वो अपने घर वालों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने अजीज़ व अकारिब को, पड़ोसियों को इस चीज़ के बारे में बताएं कि उन्हें कुरान को समझ कर पढ़ना है और ज़िंदगी में लाना है। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानी पैदा करे कि हम ये काम कर सकें। और जो भी जिन जिन बहनों ने दुआएं मांगने के लिए कहा, अल्लाह ताला उनकी दुआओं को तो कबूल फरमा। जो भी औलाद है उन्हें नेक और सौले औलादात फरमा। जिनकी औलाद नाफरमान है उन्हें फरमा बरदार बना दे। जो नमाज नहीं पढ़ते, अल्लाह ताला उनको खुशू व खुजू से वक्त पर नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमा। या रब्बिल आलमीन या रहमान राहिमीन, तो हम तमाम की दुआओं को कबूल फरमा। जो बीमार है उन्हें शिफाए कामिला व आजिला अता फरमा। जो बेरोजगार है उन्हें रोजी और हलाल रिस्क अता फरमा। या रब्बिल आलमीन, जो दुनिया में जुल्म का शिकार है, या अल्लाह ताला उनकी तो गैब से मदद फरमा दे, गैब से उनके हाल पर रहम फरमा। और जो जालिम है उनका नीस तो नाबूद कर दे रब्बिल आलमीन, उनको ख़त्म कर दे हमेशा हमेशा के लिए। हम तमाम को तो हर शर से महफूज रख, किसी आजमाइश में न डाल। हम सब का खात्मा बिल खैर कर, और जो गुजर गए उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए रब्बिल आलमीन या रहमान राहिमीन। सुभान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, my dear sisters. I thank you all for attending the session, having so much patience, giving so much time. May Allah give you all jazae khair. Allah Ta'ala आप सबको बहुत जज़ाए खैर दे, अटेंड करने, इतना सब से सुनने और इतना वक्त देने के लिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आंटी जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरा, माशाअल्लाह तबारकल्लाह, बहुत बेहतरीन क्लास थी। जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरा अशफिया बाजी, सफ़ा बाजी एंड एनी बाजी, एंड टू ऑल द सिस्टर्स हु हैव जॉइंड टुडे। इंशाअल्लाह कल की क्लास में हम सूरह अल हदीद कंटिन्यू करेंगे। बारकल्लाहु फीक सिस्टर्स, आई एम एंडिंग द क्लास। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबरीन, आपको भी जज़ाकिल्लाहु खैरन कसीरा कसीरा, आपको और सारी टीम को। आमीन आमीन भैया की, अल्लाह कबूल करे, आमीन। आमीन।